آپ لوگوں کو ساؤنڈ کوالٹی تھوڑی سی چینج لگ رہی ہوگی. بیسیکلی میں ہوں یونیورسٹی میں اور ریکارڈنگ ابھی مطلب فری لیکچر تھا میرا, تو میں نے کہا میں ٹائم نہیں ویسٹ کرتی, ریکارڈنگ کر لیتی ہوں. تو جو کلاس روم مجھے خالی نظر آیا میں وہاں ریکارڈنگ کر رہی ہوں. تو کیونکہ کلاس میں بینچ چیئرز وغیرہ کم ہیں, اسی لیے میری وائس اس طرح عجیب سی لائک گھوم گھوم کے آ رہی ہے. تو بس آپ کو سٹوری سننے سے غرض ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, چپ کر کے سن لو. اوکے, میں آگے بڑھتی ہوں. چھت سے نیچے جو سڑک جا رہی تھی اس کے اس پار درختوں کا ایک جھنڈ شروع ہو رہا تھا, اور اس کا اختتام کہاں ہو رہا تھا اس کا کچھ پتہ نہ تھا. دور آسمانوں پر کہیں شاید سورج نکل چکا تھا, لیکن بادلوں نے اس کی روشنی کو زمین پر پڑنے سے روک دیا تھا. درختوں پر برف کی تہ جمی ہوئی تھی. سارے منظر نے اس وقت جیسے سفید چادر اوڑھ لی تھی. ہم کراچی میں تو نہیں ہیں, ارسلان نے منظر سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے کہا. ظاہر سی بات ہے, کراچی میں اتنی برف تمہارے چاچو تو لائیں گے نہیں, ثنا نے چڑھتے ہوئے کہا. لیکن ہم ہیں کہاں؟ ارسلان نے پوچھا. یہ جاننے سے زیادہ اہم اس وقت یہاں سے اترنا ہے. اوہ ہاں, وہاں دیکھو ایک سیڑھی رکھی ہوئی ہے. ارسلان نے اشارہ کیا تو اس نے مڑ کر دیکھا. تھوڑی سی دور ایک لکڑی کی سیڑھی چھت سے ٹکا کر کھڑی کی گئی تھی. چھت پر برف کی وجہ سے پھسلن ہو رہی تھی, اسی لیے انہیں سیڑھی تک پہنچنے میں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا, لیکن وہ دونوں وہاں تک پہنچ ہی گئے. پہلے تم سیڑھی سے اترو, ثنا نے کہا. کیوں؟ تاکہ اگر سیڑھی گر جائے تو پہلے تم ہی گرو, اس نے معصومیت سے کہا. ٹھیک ہے, پہلے میں ہی جاتا ہوں. ارسلان اسے گھورتا ہوا سیڑھی کی جانب بڑھا. وہ احتیاط سے سیڑھیاں اترا, پھر سیڑھی کو مضبوطی سے پکڑ کر کھڑا ہو گیا تاکہ ثنا نیچے آ سکے. ثنا بیچاری بھی ڈر ڈر کر نیچے آ ہی گئی. جیسے ہی اس کے پاؤں زمین پر جمی برف پر پڑے, اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہوئی. یہاں تو بہت ٹھنڈ ہے, اس نے کپ کپاتے ہوئے کہا. وہ لوگ کراچی کی سردی کے حساب سے لباس پہنے ہوئے تھے, جو کہ اس جگہ کے حساب سے ناکافی تھا. چلو اب یہاں سے نکلتے ہیں, ارسلان نے کہتے ہوئے سڑک کی جانب قدم بڑھائے ہی تھے کہ اسے سڑک پر ایک گاڑی نظر آئی. وہ لوگ دیوار کی اوٹ میں ہو گئے. یہ تو وہی گاڑی ہے جس میں ہم یہاں آئے تھے, ثنا نے سرگوشی نما لہجے میں کہا. اس سے پہلے کہ وہ ہمیں دیکھ لیں ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے, ارسلان نے کہا. لیکن ہم جائیں گے کہاں سے؟ یہاں تو ان کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے. چلو وہاں سے چلتے ہیں, ارسلان نے درختوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ تذبذب کا شکار. لیکن وہ تو کوئی جنگل لگتا ہے, سوچنا بعد میں, پہلے چلو, ارسلان دبی دبی آواز میں چیخا. وہ دونوں درختوں کی جھنڈ میں داخل ہوئے تو معلوم ہوا کہ وہاں سڑک سے بھی زیادہ برف جمی تھی. تقریباً بھی 1 فٹ برف تو ہوگی. ان دونوں کے پاؤں برف میں دھنسنے لگتے تھے. چلنے پھرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. بہت زیادہ ٹھنڈ ہے یہاں تو, ثنا نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا. لگتا ہے کہ ہم پاکستان کے ناردرن ایریاز میں ہیں. ہاں شاید. اوہ نہیں یار, اچانک ہی ارسلان کی آواز گونجی. کیا ہوا؟ برف پڑ رہی ہے, اس نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. واہ, یہ تو زبردست منظر ہے, مجھے تو برف باری دیکھنے کا بڑا شوق ہے, ثنا نے اشتیاق سے کہا تو وہ چڑ گیا. ہم یہاں پکنک منانے نہیں آئے, ہمیں کسی بھی طرح یہاں سے نکلنا ہے. تم یہ بار بار مجھے کس خوشی میں ڈانٹ رہے ہو؟ تو اور کیا کروں, بار بار بچوں جیسی باتیں کر ہی کیوں رہی ہو؟ پہلے ہی میں بہت پریشان ہوں, وہ سختی سے بولا. تو پہلے تو ثنا نے حیرت سے اس کا منہ دیکھا, اور پھر اگلے ہی لمحے وہ برف میں پیر پٹکتی اسے اکیلا چھوڑ کر آگے بڑھنے لگی. برف میں اس کے پیروں کے دھسنے کی آواز پیدا ہو رہی تھی. ثنا رکو یار, میرا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا, میں بس. ثنا پلیز یار. ارسلان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس کے پیچھے بھاگا, لیکن نہ جانے ثنا میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ اس برف میں بھی اس سے تیز تیز آگے جانے لگی تھی. ثنا پلیز یار, میری بات تو سنو. ارسلان اس کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا. ایک تو برف میں چلنے میں اتنی دشواری ہو رہی تھی, اوپر سے آسمان سے بھی برف کے چھوٹے چھوٹے گولے گرنے لگے تھے. ثنا اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ رہی تھی. میں تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں. ثنا اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر آگے ہی آگے جا رہی تھی, اور وہ اس کے پیچھے ہلکان ہو رہا تھا. ثنا آہ. ارسلان کی دل خراش چیخ فضا میں بلند ہوئی تو وہ گھبرا کر پیچھے مڑی, لیکن پیچھے کا منظر دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی. ارسلان. وہ زور سے چلاتی ہوئی ارسلان کی طرف دوڑی, جس کے پیر لہو لہان ہو رہے تھے, اور خون کسی دریا کی طرح بہتا ہوا سفید برف میں جذب ہو رہا تھا. اس کی ضمانت ہو گئی تھی, لیکن کیس فی الحال ابھی تک اس پر دائر تھا. اس کی ضمانت اور باقی کارروائی میں خاصا وقت لگ گیا, یہاں تک کہ جب وہ لوگ ٹاؤن واپس آئے تو فجر کی اذان میں صرف آدھا گھنٹہ رہ چکا تھا. وہ لوگ اسے لے کے گھر پہنچے تو گلی میں ایک رش سا لگا ہوا تھا.
وہ حیران ہوتی اپنے گھر میں داخل ہوئی، لیکن سامنے پڑی میت کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے حقیقت میں زمین نکل گئی تھی۔ وہ بھاگ کر لوہے کے گھاٹ کے پاس گئی اور کفن میں لپٹے وجود کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ بابا، وہ چیخی تو رشنا بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ بابا، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ بابا اٹھے نا۔ وہ ان کی میت کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ سامیہ پلیز خاموش ہو جاؤ۔ شفا کے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیسے تسلی دے۔ عمر، تم نے کہا تھا کہ بابا ٹھیک ہیں، پھر یہ کیا ہوا ہے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ عمر پر ہی چلائی۔ سامیہ صبر کرو۔ حنان بھی بس یہی کہہ سکا تھا۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی، لیکن طوفان کو آنا تھا، سو آ کر رہا اور آ کر چلا بھی گیا۔ ولید صاحب کی تدفین بھی ہو گئی۔ اس کے بعد سے تو سامیہ کو چپ لگ گئی۔ تم سب میرے آفس میں آؤ، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ تدفین کے بعد وہ لوگ گلی میں کھڑے تھے۔ جب خالد صاحب نے انہیں مخاطب کیا، جی انکل ہم آتے ہیں، حنان نے کہا تو وہ سر ہلاتے اپنے آفس کی طرف چلے گئے جو ان کے گھر کے باہر ہی بنا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ اور ڈاکٹر مہتاب خالد صاحب کے آفس میں موجود تھے۔ مجھے سامیہ کے بارے میں بہت ضروری بات کرنی ہے، اور وہ یہ کہ ہم اسے جیل سے تو لے آئے ہیں، لیکن اس پر سے کیس ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ عاصم کے پاس جھوٹا نکاح نامہ اور جھوٹے گواہان موجود ہیں، تو اگر اس نے عدالت میں ثابت کر دیا کہ سامیہ اس کی بیوی ہے تو عدالت سامیہ کو اس کی تحویل میں دے دے گی۔ اوہ، تو پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خالد صاحب کی بات سن کر سبھی پریشان ہو گئے تھے۔ بتاتا ہوں، دیکھو، وہ عدالت میں تمام ثبوت جھوٹے دکھا سکتا ہے، لیکن وہ جھوٹا قاضی نہیں لا سکتا، کیونکہ قاضی ہمیشہ گورنمنٹ کا رجسٹرڈ ہوتا ہے اور وہ کبھی جھوٹے نکاح کی گواہی نہیں دے سکتا۔ مطلب اس حساب سے ہمارا کیس مضبوط ہے، حمزہ نے کہا۔ لیکن انکل آپ جانتے ہیں کہ وہ صوبے کی مشہور سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ بالفرض اگر وہ جعلی قاضی لے آتے ہیں تو تب آپ کیا کریں گے؟ حیدر نے پوچھا۔ حیدر صحیح کہہ رہا ہے، وہ پارٹی کا بندہ ہے اور اس سے کسی بھی قسم کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر مہتاب نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ اس وقت وہ بھی اپنی بیٹی کو بھول گئے تھے۔ پھر اس کا ایک ہی حل ہے۔ وہ کیا؟ اگر سامیہ کا سچ میں نکاح ہو جائے اور ہم عدالت میں اصلی گواہ اور قاضی پیش کر دیں، کیونکہ وہ جو بھی قاضی لائیں گے بہرحال وہ گورنمنٹ کا رجسٹرڈ پھر بھی نہیں ہوگا، جبکہ ہم جس قاضی کو لے کے جائیں گے وہ سچی گواہی دے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے نکاح کے گواہان بھی اصلی ہوں گے، اور ہمارا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر سامیہ کا شوہر بھی گواہی دے دے تو پھر وہ کیس ہار جائیں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کیس کو کمزور پڑتا دیکھ کر خود ہی کیس واپس لے لیں۔ تمہاری بات میں دم تو ہے، لیکن یہ سب ہوگا کیسے؟ مہتاب صاحب نے پوچھا۔ جیسے بھی ہو، لیکن آج ہی یہ ہونا ضروری ہے۔ یہی ایک راستہ ہے سامیہ کو ان سب سے بچانے کا، اور مجھے یقین ہے جب ہم اسے سارے حالات سمجھائیں گے تو وہ بھی مان جائے گی۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن لڑکا کہاں سے آئے گا؟ اور آ بھی گیا تو ایسا کون ہوگا جو اب ان تمام حالات میں سامیہ کو قبول کرے گا؟ مہتاب صاحب نے پوچھا۔ عمر، اگر تم اس سے نکاح کر لو اور عدالت میں گواہی دے دو تو ہم اسے بچا سکتے ہیں۔ انہوں نے بنا کسی لگی لپٹی کے براہ راست عمر سے پوچھا تو وہ ایک لمحے کو گڑبڑا گیا۔ صرف کیس تک کے لیے، اس کے بعد تم اور سامیہ اپنے اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ تم لوگ چاہو تو علیحدہ بھی ہو سکتے ہو۔ انہوں نے اسے خاموش دیکھ کر پھر سے کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، یار مجھے نا یہ کسی بالی ووڈ کی مووی لگ رہی ہے۔ سامیہ کو راضی کرنا مشکل نہیں ہے، اسے سارے حالات بتائیں گے تو وہ مان جائے گی، اور یہ کام خواتین کر لیں گی۔ انہوں نے بات ہی ختم کر دی۔ سب اٹھنے لگے تو اسی وقت خالد صاحب کا فون بجا۔ یہ تو اغوا کاروں کا نمبر ہے، انہوں نے موبائل دیکھتے ہوئے کہا۔ انکل آپ اسپیکر آن کر دیں، حنان نے کہا تو انہوں نے سر ہلاتے ہوئے کال اٹھائی اور اسپیکر آن کر دیا۔ کیسے ہو وکیل صاحب؟ اگلے بندے نے بنا سلام دعا کے پوچھا۔ کیا کام ہے؟ اب کیوں فون کیا ہے؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ بھائی، بڑے ہی کوئی انوکھے باپ ہو تم، بیٹے کی فکر ہی نہیں تمہیں، یا شاید تم نے ہماری بات کو مذاق سمجھ لیا ہے؟ کیوں نہ میں ایسا کروں کہ تمہیں تمہارے بیٹے کی آواز سناؤں؟ اس نے مکرو ہنسی ہنستے ہوئے کہا، پھر اپنے کسی ملازم کو آواز دینے لگا، ذرا یہ فون لے کے جاؤ اور اس لڑکے کو اس کے باپ کی آواز سنا دو۔ جی صاحب، وہ کہتا ہوا فون وہاں لے گیا۔ وہ سب دم سادھے فون کال سن رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اسپیکر میں ملازم کی گھبرائی ہوئی آواز گونجی، صاحب وہ لڑکا اور لڑکی بھاگ گئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ دماغ تو صحیح ہے تمہارا، بند کمرے سے کیسے بھاگ سکتے ہیں وہ چیخا۔ صاحب وہ اوپر والے روشن دان سے بھاگے ہیں۔ تو تم کہاں مر گئے تھے تب؟ اور موبائل تو مجھے ادھر۔ اس نے اس سے موبائل چھین کر کال کاٹ دی۔ دوسری طرف خالد صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ دیکھا تم لوگوں نے، میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کیا تو اس نے ارسلان کو وہاں سے نکال لیا، لیکن ہمیں ابھی ان دونوں کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے۔
महताब साहब हनूस परेशान थे। फिक्र न करो, अब वो किसी से फ़ोन लेकर सबसे पहले मुझे कॉल करेगा और अपनी लोकेशन बताएगा। मुझे अब अरसलान की कॉल का इंतज़ार है, उन्होंने कहा और फिर हैदर को मुखातिब किया। हैदर, अपने बाप से कहो कि काजी का इंतज़ाम करें, हमें अभी सामिया का मसला हल करना है। जी अंकल, वो कहता हुआ बाहर चला गया तो बाकी सब भी बाहर निकलने लगे सिवाय अली के। तुम क्या सोच रहे हो अली? खालिद साहब ने उससे पूछा। मैं ये सोच रहा था कि रोशनदान से कोई कैसे भाग सकता है। जब अरसलान आए तो पूछ लेना उससे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। वेल, आई लाइक इट। उसने अरसलान के भागने के अंदाज़ को सराहा तो खालिद साहब भी हंसने लगे। बिलाखिर परेशानियाँ ख़त्म होने की तरफ जा रही थीं। तुम क्या आंखें बंद करके चल रहे थे? सना कुफ्की से अरसलान को कह रही थी, जो अपना दायां पाँव ज़मीन पर सीधा रखे दरख्त से टेक लगाए बैठा था। बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि वो बर्फ़ में धंसा हुआ था। इतना गहरा कट लग गया है और खून भी इतना ज़्यादा बह रहा है। वो परेशानी से बोली। अरसलान के पाँव से खून मुस्तकिल बह रहा था और सफ़ेद बर्फ़ को लाल रंग से रोशनास करवा रहा था। उसके पास ही लोहे का एक शिकारी शिकंजा रखे हुए था जिस पर खून लगा हुआ था। अरसलान का पाँव उसी शिकंजे में फंस कर ज़ख्मी हुआ था। मैं तुम्हारे पीछे आ रहा था और मैंने देखा नहीं था कि यहाँ पर शिकंजा है, उसने वजाहत दी तो सना शर्मिंदा हुई। अरसलान, खून तो रुक ही नहीं रहा, अब क्या करें? वो रूहान से लहजे में बोली। अगर खून ना रुका तो मैं मर जाऊँगा बस। अरसलान ने उसे तंग करने को कहा। ऐसे मत कहो प्लीज़। वो मज़ीद तेज़ी से रोने लगी। ओहो, मैं मजाक कर रहा था, मत किया करो ऐसे मजाक। अच्छा, अब तुम बताओ कि करना क्या है, क्योंकि डॉक्टर तो तुम बन ही रही हो, मैं तो नहीं। अब के अरसलान को भी अपने पैरों से बहते खून की फ़िक्र होने लगी थी। ठंड से उन दोनों के चेहरे सुर्ख हो रहे थे और अब तो अरसलान को भी कमज़ोरी सी महसूस होने लगी थी। कौन हो तुम दोनों? दरख्तों के पास से आवाज़ आई तो उन दोनों ने मुड़ कर देखा। वहाँ एक हमटी डमटी जैसी जिसामत के अंकल खड़े थे। उन्होंने ब्राउन पैंट पर रेड चेक वाली शर्ट पहन रखी थी और कंधों से कमर तक आती बेल्ट बांध रखी थी। छोटा कद, सफ़ेद लंबी दाढ़ी और अच्छी खासी बड़ी तोंद। उनको देखकर सबसे पहले यही लगता था कि वो कोई कार्टून है। अंकल, हम यहाँ फंस गए हैं, अरसलान ने कहा। हु मोटे तोंद वाले अंकल अपने होंठ गोल करके हंसे और ऐसा करते हुए वो बहुत क्यूट लगे थे। तुम दोनों इस जगह आए कैसे? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। हम यहाँ आए नहीं हैं बल्कि लाए गए हैं। लड़के लाए गए हो का क्या मतलब है? हम अगवा हो गए थे लेकिन फिर हम वहाँ से भाग गए। हु ज़बरदस्त, मुझे ऐसे एडवेंचर बहुत पसंद है। लड़की, तुम रो क्यों रही हो? बात करते उनकी नज़र सना पे पड़ी। अंकल देखिए ना, इसके पाँव पे चोट लगी है और इतना खून बह रहा है, अब हम क्या करें? हु ये तो कोई बात ही नहीं लड़की, मेरे घर चलो, वहाँ मरहम पट्टी कर लेना। हु हंसना उनका पसंदीदा मशगला था शायद। आपका घर यहीं है क्या? सना ने पूछा। मैं यहीं रहता हूँ, इन्हीं दरख्तों और बर्फानी इलाकों में। हु चलो लड़के, आओ मेरे साथ। थोड़ा पैदल चलना है और इसके लिए तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी होगी। उन्होंने अरसलान को हाथ देकर उठाया। वो खड़ा तो हो गया मगर उसे चलने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। उसे एक तरफ से सना और एक तरफ से उस अंकल ने सहारा दिया हुआ था। सारे रास्ते वो बूढ़ा आदमी पश्तो में कोई लोक गीत गाता रहा था। बर्फ़बारी अब बर्फ़ानी तूफ़ान में तब्दील हो गई थी। ऐसे में चलना बहुत मुश्किल था लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहे थे। बर्फ़ानी इलाका, लोक गीत, सफ़ेद बर्फ़ से ढांपे हुए दरख्त और वो तीन नफूस। अनजान रास्ता, अनजान सफ़र, अनजान मंजिल, पर उम्मीद फिर भी कायम थी। सामिया को राज़ी करना मुश्किल काम था लेकिन उसे राज़ी कर लिया गया था। इसमें सबसे बड़ा हाथ रुशना का था। उसी ने उसे समझाया था कि अगर तुमने इनकार कर दिया सामिया तो याद रखना कि हमारे लिए केस जीतना मुश्किल हो जाएगा और अगर हम हार गए तो अदालत तुम्हें आसिम के हवाले कर देगी। नहीं, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, इससे तो बेहतर है कि मैं जेल में रह लूँ, उसने रोते हुए कहा। तो रुशना को बेहद अफसोस हुआ क्योंकि सामिया को ऐसी हालत में उसने कभी नहीं देखा था। तो फिर तुम प्लीज़ इनकार न करना, रुशना ने कहा तो उसने अस्वात में सर हिला दिया। दूसरी तरफ हनान उमर के पास आया जो अपने कुछ कागजात लेने अपने कमरे में आया था। वो अलमारी से कोई फ़ाइल निकाल कर उसका मुतालिया कर रहा था। तुम ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हो ना कि तुम वलीद अंकल का एहसान उतारना चाहते हो? फ़ाइल के सफ़ात पलटते उमर के हाथ थामे उसने नज़र उठाकर हनान को देखा और फिर गहरा सांस लेते हुए फ़ाइल बंद कर दी। नहीं तो फिर मैं वलीद अंकल के एहसानात का बदला कभी भी नहीं उतार सकता। मेरे जहन में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं उनकी बेटी को मुश्किल में अकेला छोड़ दूँ तो फिर मरने के बाद क्या मुँह दिखाऊँगा उन्हें?
اور جب یہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور تم اس سے علیحدہ ہو جاؤ گے، مطلب جب تم اسے طلاق دے دو گے، تب کیا منہ دکھاؤ گے انکل کو؟ اس بات کا کیا مطلب؟ سیدھی سیدھی بات کہتا ہوں، وہ لڑکی پہلے ہی ایک رات جیل میں گزار چکی ہے، اس پر یہ بہت بڑا داغ لگ چکا ہے جو جانے کب مٹے گا۔ ایسے میں جب تم اسے طلاق دے کر اسے مزید بدنام کر دو گے تب کیا منہ دکھاؤ گے اس کے باپ کو؟ عمر ساکت رہ گیا۔ اس پہلو پر تو اس نے سوچا ہی نہ تھا، تب کی تب دیکھی جائے گی، لیکن ابھی کچھ بھی ہو جائے مجھے اسے ان سب سے نکالنا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی تم یہ کام ٹھیک سے کرو، بعد میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ حنان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دلہے میاں آپ تیار ہیں؟ علی نے دروازے سے جھانکتے ہوئے پوچھا۔ کیسی تیاری؟ کیوں بھائی، تو نے اپنے نکاح پر تیار نہیں ہونا؟ ایسے ہی جاؤ گے سر جھاڑ منہ پھاڑ؟ شکر ہے یہ بات ارسلان نے نہیں کہی، ورنہ وہ اس محاورے کو بھی ایسے کی تیسیز ضرور کرتا۔ عمر کو ارسلان یاد آیا تھا، ویسے وہ ہوتا تو کیا کہتا؟ حنان نے تھوڑی تلے ہاتھ رکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ کہتا، عمر تو ایسے ہی جائے گا کیا؟ چہرہ جھاڑ شکل پہاڑ۔ علی نے شرارت سے کہا تو تینوں ہنس دیے۔ چل بھائی، تو نے اگر تیار نہیں ہونا تو نیچے آ جا، ورنہ قاضی صاحب نے بھاگنے کی تیاری شروع کی ہوئی ہے۔ ہر تھوڑی دیر بعد اپنی گھڑی دیکھ رہے ہیں، علی نے کہا تو دونوں سر ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑے۔ سفید برف سے ڈھکے درختوں اور سفید چادر اوڑھے سرزمین کے درمیان بنا وہ چھوٹا سا مگر خوبصورت لکڑی کا گھر تھا، جس کی چھت پر بنی لکڑی کی چمنی سے اس وقت دھواں اٹھ رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ گھر کے اندر یقیناً آتش دان موجود ہے جو اس وقت جل رہا ہے۔ برفانی طوفان اس وقت زور پکڑ چکا تھا۔ بوڑھے انکل نے لکڑی کا دروازہ کھولا اور ان دونوں کو دیکھا۔ یہ رہا میرا گھر بچوں، آ جاؤ اندر، یہاں تم لوگ بالکل محفوظ ہو۔ میں اکیلا رہتا ہوں اس لیے گھر تھوڑا گندا رکھا ہوا ہے۔ وہ ہونٹ گول کر کے ہنسے۔ ارسلان اور ثنا اندر داخل ہوئے تو انہیں سکون کا احساس ہوا، کیونکہ باہر کی نسبت اندر کا ماحول کافی گرم تھا۔ ادھر بیٹھ جاؤ لڑکے، انکل نے ایک صوفے پر کشن درست کرتے ہوئے ارسلان کو کہا۔ شکریہ انکل، بڑوں کو شکریہ نہیں کہتے لڑکے۔ اور تم کیوں کھڑی ہو لڑکی، بیٹھ جاؤ، انہوں نے ثنا سے پوچھا جو گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے انکل؟ ثنا نے دوسرے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ویسے تو میرا نام فیضان ہے، مگر تم لوگ مجھے انکل فیضی بھی کہہ سکتے ہو۔ انکل آپ فرسٹ ایڈ باکس لے آئیں پلیز۔ ثنا کو اچانک سے ارسلان کا خیال آیا تو بولی، ابھی لاتا ہوں لڑکی، لیکن اس کے پاؤں میں ٹانکے آئیں گے، کیا تم لگا لو گی؟ میں ڈاکٹر بن رہی ہوں انکل، بس آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس سارا سامان ہے نا؟ ثنا نے پوچھا، جبکہ ٹانکوں کے نام پر ارسلان کی ہوا نکل گئی تھی۔ لڑکی، انکل فیضی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، وہ کہتے ہوئے دوسرے کمرے کی جانب بڑھنے لگے جب ارسلان نے انہیں آواز دی، انکل آپ کے پاس موبائل ہے کیا؟ کیا بات کرتے ہو لڑکے؟ آج کے دور میں کس کے پاس موبائل نہیں ہوتا؟ مجھے اپنے گھر فون کر کے بتانا ہے کہ ہم اس جگہ پھنس گئے ہیں۔ کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ کہ ہمیں زمین چبا گئی یا آسمان ہڑپ گیا؟ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ ثنا نے اسے گھورتے ہوئے محاورہ درست کیا۔ میرا مطلب وہی تھا، ارسلان نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ سخت سردی کے باعث اب اس کے پیروں کا خون بھی جم گیا تھا۔ انکل تھوڑی دیر میں مرہم پٹی کا سارا سامان اور موبائل ساتھ لے آئے۔ یہ لو ڈاکٹر لڑکی۔ انہوں نے دوا کا ڈبہ اس کی جانب بڑھایا۔ اس میں سون کرنے کا انجیکشن تو ہے ہی نہیں؟ ثنا نے پوچھا۔ اوہ، لگتا ہے وہ ختم ہو گیا۔ چلو کوئی بات نہیں، تم بنا سن کے ہی ٹانکے لگا دو اس کے۔ کیا؟ نہیں، ایسا مت کرنا، ارسلان چیخا۔ اب تو ایسا کرنا ہوگا ارسلان، کیونکہ مجبوری ہے۔ بہادر بنو لڑکے۔ ویسے انکل ہم کس جگہ پہ ہیں؟ ثنا نے سارا سامان تیار کرتے ہوئے کہا، جسے دیکھ کر ارسلان کو ہول اٹھ رہے تھے۔ کر دو، انکل فیضی نے کہا۔ تھوڑی دیر میں ثنا نے ارسلان کے ٹانکے لگا دیے، مگر اس دوران ارسلان نے چلا کر پورا گھر سر پہ اٹھا لیا تھا۔ سامیہ اور عمر کا نکاح بخیر و عافیت انجام پا گیا تھا۔ چونکہ ولید صاحب کی تدفین کو چند ہی گھنٹے ہوئے تھے، اسی لیے کوئی اتنا زیادہ خوشی کا سما نہیں تھا۔ نکاح کے بعد جب سب ادھر ادھر ہو گئے تو عمر کی نظریں خالد صاحب پر پڑیں، جو کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ وہ ان کے پاس چلا آیا۔ کیا سوچ رہے ہیں انکل؟ میرے ذہن میں ایک بہت زبردست خیال آیا۔ وہ کیا؟ میں سوچ رہا ہوں کہ کل ہی عاصم کی پارٹی کے سربراہ سے ملاقات کروں اور انہیں انتہائی شائستگی سے بتاؤں کہ آپ کی پارٹی کا ایک معمولی ورکر ایک لڑکی پر جھوٹا کیس دائر کر کے اسے پھنسا رہا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی لیڈر اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ آپ کی بات مان جائیں گے؟ مجھے ایسا بالکل نہیں لگتا، لیکن میں کروں گا یہ کہ میں تمہارا اور سامیہ کا نکاح نامہ اسے دکھاؤں گا اور اسے بتاؤں گا کہ عاصم کے یہ کیس ہارنے کے 90% امکانات ہیں، اسی لیے آپ اسے سمجھائیں کہ وہ کیس واپس لے لے، ورنہ عدالت آنے کی صورت میں ہم اس کیس میں میڈیا کو بھی گھسیٹ لیں گے اور آپ کا
नाम ख़ास तौर पर सामने लाया जाएगा और वो आसिम को केस वापस लेने पे राज़ी कर लेगा। उसे करना होगा, नहीं तो दूसरी सूरत में वो आसिम को अपनी पार्टी से निकाल देगा। वो इतना पागल नहीं है कि एक मामूली वर्कर के लिए अपना इमेज ख़राब करे, और जब आसिम के सर से सियासी लीडर का हाथ उठ जाएगा तो वो किसी काबिल नहीं रहेगा और उसे हर सूरत में केस वापस लेना ही होगा। यानी हर तरफ से हमारा ही फ़ायदा है, उमर ने पुरसोच अंदाज में कहा। हाँ, उन्होंने मुख्तसरन जवाब दिया। अंकल, आप बहुत आला ज़र्फ़ हैं, उमर ने अचानक से कहा तो उन्होंने हैरत से उसे देखा। खैरियत, तुम्हें अचानक ये ख्याल कहाँ से आया? आपका अपना बेटा लापता है और आप किसी और की बेटी के लिए परेशान हैं। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में। मेरे लिए तुम सब बराबर हो। वो किसी और की बेटी नहीं है, बल्कि मेरे मरहूम दोस्त की इकलौती औलाद है। आपको अरसलान की कोई खबर मिली? अभी तक तो उसने कोई कॉल नहीं की। पता नहीं वहाँ से भाग कर कहाँ गए होंगे दोनों। फ़िक्र न करें, मिल जाएंगे दोनों। उमर ने उनके हाथ पर हाथ रखते हुए उन्हें तसल्ली दी। इंशाअल्लाह। उन्होंने बस इतना ही कहा। ऊपर से जितने भी मजबूत नज़र आए, लेकिन थे तो वो एक बाप ही ना। अंदर से वो भी अपने बेटे के लिए बेहद परेशान थे। हु मैं तुम लोगों को अपने बारे में क्या बताऊं? चलो बताता हूँ। मैं तुम्हारी उम्र का था लड़के, बस तुमसे थोड़ा ज़्यादा मोटा था। हु तब मुझे शौक़ हुआ था अपने मुल्क के जंगलात देखने का, लेकिन हमारे मुल्क में तो इतने जंगलात थे ही नहीं। हु बस फिर मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं दुनिया के हर जंगल की सैर करूँगा। बस फिर मैंने दुनिया के जंगलात की सैर में अपनी जवानी गुजार दी। हु उसके बाद मैं अपने मुल्क वापस आया और अपने मुल्क के जंगलात की हिफाजत पर मामूर हो गया। मैं यहाँ जंगलों में छुप कर रहता हूँ और हर उस बंदे पर नज़र रखता हूँ जो यहाँ दरख्त काटने या जंगलात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। हु मैं पिछले 14 सालों में न जाने कितने ही ऐसे मुजरिम पकड़वा चुका हूँ जो यहाँ के दरख्तों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हु अंकल फैज़ी ने मुसलसल हंसते हुए अपनी ज़िंदगी की कहानी कह सुनाई थी। वो सब इस वक्त आतिशदान के पास बैठे थे। घर में कोई भी लाइट नहीं जली हुई थी, क्योंकि आतिशदान की आग से ही अच्छी खासी रोशनी फैली हुई थी। बाहर बर्फ़बारी पूरे ज़ोर शोर से जारी थी। इस लकड़ी के खूबसूरत घर के शीशे की खिड़कियाँ धुंध के बाइस गदली हो चुकी थीं। तो आपने शादी भी नहीं की? सना ने दिलचस्पी से पूछा। हु मेरी ज़िंदगी का मकसद शादी नहीं था, इसीलिए मैं आज तक कंवारा हूँ। हु और ये जंगलात ही तो मेरी फैमिली है। तुम दुखी ना हो लड़की। हु अंकल, नेटवर्क तो आ ही नहीं रहा, हम घर किस तरह कॉल करेंगे? अरसलान ने अंकल का मोबाइल देखते हुए पूछा। इतनी तूफ़ानी बर्फ़बारी में यहाँ नेटवर्क नहीं आता, लेकिन तो फिक्र ना करो। हु क्योंकि मुझे यहाँ की आर्मी ने एक ऐसा आला दे रखा है जिससे मैं उनसे रब्ता कर सकता हूँ। हु और मैंने उनको कॉल करके यहाँ बुला भी लिया है। हु उन्होंने हंसते हुए उसे तसल्ली दी। यार, उसको नॉर्मल हंसा लें, ही करा लें, हु ही करानी है। आर्मी से बात करके मैंने क्या करना है? अरसलान ने बुरा मानते हुए कहा। अरे लड़के, मैं आर्मी वालों को बताया है कि तुम दोनों यहाँ फंस गए हो। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें बचाने ज़रूर आएंगे। हु तो आर्मी वाले हमें यहाँ से कहाँ ले जाएंगे? सना ने पूछा। वो तुम दोनों को GHQ ले जाएंगे। वहाँ से तुम अपने घर वालों को फ़ोन कर देना, फिर वो लोग तुम्हें कराची भेज देंगे। हु सच? मतलब हम घर जा सकते हैं? सना ने खुश होते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल लड़की, बस वो लोग आते ही होंगे। हु बहुत शुक्रिया अंकल फैज़ी, आपने हमारा बहुत ख्याल रखा है। अरसलान ने तशक्कुर से कहा। हु लड़के, तुम्हें मना किया था ना कि मुझे शुक्रिया ना बोलना। ओके अंकल, अरसलान ने हंसते हुए कहा। अरे मैं तो भूल गया कि मैंने कहवा रखा था चूल्हे पर, अभी तुम लोगों के लिए लेके आता हूँ। हु अंकल हंसते हुए किचन की जानिब बढ़ गए। वैसे ये अंकल कितने स्वीट है ना? सना ने अरसलान से पूछा। हाँ वो तो है, उसने अपना पाँव देखते हुए तायद की। ज़्यादा हिलो मत अरसलान, वरना तुम्हें दर्द होगा। सना ने उसे सोफे से उठता देखकर फिक्रमंदी से कहा तो वो मुस्कुराते हुए वापस बैठ गया। तुम्हारा भी शुक्रिया, उसने सना को गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। मेरा किस बात का शुक्रिया? तुमने जो इतनी खिदमत की है मेरी, उसके लिए। तुम दोस्त हो मेरे, मेरा फ़र्ज़ था वो सब करना। सिर्फ दोस्त? उसने शरारत से पूछा तो सना गड़बड़ा गई। हाँ दोस्त ही हो तुम मेरे, और क्या? उसने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा। नहीं और तो कुछ भी नहीं। उसने मुस्कुराते हुए सीने पे हाथ बांधा और सोफ़े की पुश्त से टेक लगा ली। सना ने उसे मुस्कुराता देखकर नज़रों का ज़ाविया दूसरी जानिब मोड़ लिया। आर्मी वालों ने उन्हें वहाँ से हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू कर लिया। जाते हुए उन्होंने अंकल फैज़ी का ढेरों शुक्रिया अदा किया। हेडक्वार्टर पहुंचकर उन्होंने घर फ़ोन करके अपनी खैरियत की इत्तला दी और ये भी बताया कि थोड़ी देर में वो कराची जाने वाली बस में सवार हो जाएंगे और कल सुबह तक कराची में होंगे। अगले दिन बस स्टैंड पर उन्हें लेने खालिद साहब और डॉक्टर मेहताब दोनों आए थे।
وہ دونوں انہیں لے کر جب ٹاؤن پہنچے تو تقریباً سبھی ان کے انتظار میں کھڑے تھے۔ جیسے ہی گاڑی گلی میں رکی، ثنا دروازہ کھول کر باہر آئی اور بھاگتی ہوئی اپنی امی سے جا لپٹی۔ خالد صاحب نے ارسلان کی طرف کا دروازہ کھولا تو حمزہ اور عمر نے اسے آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ ارسلان میرا بچہ! رحیمہ بیگم اسے دیکھتے ہی تڑپ اٹھی۔ امی! ارسلان بچوں کی طرح ان کے گلے لگ گیا۔ وہ بار بار اسے پیار کرتی۔ ارسلان بار بار ان کو تسلی دیتا لیکن انہیں یقین نہ آتا۔ وہ پھر اسے اپنے ساتھ لگا لیتی اور خوب پیار کرتی اور ساتھ ساتھ روتی جاتی تھی۔ پاس کھڑا علی اس منظر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ جبھی اسے لگا جیسے آس پاس کے لوگ غائب ہو گئے ہیں اور وہ کئی سال پیچھے چلا گیا ہو، جب وہ ایک 8 سال کا بچہ تھا۔ اسی گلی میں اس کی ماں اسے پریشانی کے عالم میں ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا ہوا بھابھی؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی سبزیاں لیتی رشنا کی امی کی نظریں ان پہ پڑی تو پوچھا، یہ علی پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے؟ میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ ابھی ناشتہ کر رہا تھا کہ اچانک سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ایک تو یہ لڑکا کبھی ٹک کر ایک جگہ بیٹھتا ہی نہیں۔ چلو تم پریشان نہیں ہو، یہیں ہوگا، ابھی آ جائے گا۔ انہوں نے علی کی ماں کو تسلی دی۔ بس اللہ کرے خیریت سے آ جائے۔ صبح صبح پتہ نہیں کیا شرارت سوجی ہے اسے جو یوں ناشتہ چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ ہنوز پریشان تھی۔ وہ دیکھیں بھابھی، آ گیا علی۔ رشنا کی امی نے گلی میں داخل ہوتے علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ شکر اللہ کا۔ انہوں نے سکھ کا سانس لیا لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ شدید غصے سے اس کی طرف بڑھی۔ آج تو اس کی صحیح سے خبر لیتی ہوں، انہوں نے کہا تو رشنا کی امی ہنستے ہوئے اپنے گھر میں چلی گئی۔ کہاں گئے تھے تم؟ ہاں؟ انہوں نے علی کے کان مڑوڑتے ہوئے پوچھا۔ ابو کی گاڑی 2 گلی آگے جا کر بند ہو گئی ہے، وہی دیکھنے گیا تھا۔ امی کان تو چھوڑیں، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ پر تمہیں کیسے پتا کہ تمہارے ابو کی گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ انہوں نے اس کا کان چھوڑتے ہوئے حیرت سے پوچھا تو علی شرارت سے مسکرایا۔ پہلے آپ اپنا کان ادھر لائیں۔ علی نے اشارے سے ان کو اپنے پاس بلایا تو وہ گھٹنے کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئیں اور اپنا دایاں کان اس کے منہ کے قریب کر کے بولی، بتاؤ کیسے پتہ چلا؟ میں نے نا ابو کی گاڑی کی بیٹری کا وائر نکال دیا ہے، اس نے شرارت سے کہا تو اس کی امی نے آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھا۔ ایک 8 سالہ بچہ گاڑی کے ساتھ یہ سلوک کرے ناممکن بات تھی، لیکن وہ علی تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ایسے کیوں کیا تم نے؟ کیونکہ صبح ابو نے آپ کو ڈانٹا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر علی کی امی نے شاپنگ پر جانے کی بات کی تھی تو اس کے ابو نے غصے میں انہیں ڈانٹ دیا تھا۔ حالانکہ وہ ایسے نہیں تھے لیکن ان کی دوسری بیوی سے ان کے حالات کشیدہ چل رہے تھے تو اس کا غصہ یہاں نکل گیا تھا۔ لیکن بیٹا یہ بہت بری بات ہے، علی کی امی نے اسے سمجھایا جسے سمجھانا ناممکنات میں آتا تھا۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ کوئی میری امی سے تیز آواز میں بات کرے، پھر چاہے وہ میرے ابو ہی کیوں نہ ہو، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تو اس کی امی کو اس پہ ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ اچھا؟ انہوں نے اچھا کو لمبا کھینچا اور پھر علی کو گدگدانا شروع کر دیا تو وہ کھلکھلاتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گیا۔ میرا بچہ، انہوں نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ واہ کیا کہنے ہیں، کیا لاڈ پیار ہو رہا ہے ماں بیٹے میں۔ مرتضیٰ صاحب کی آواز پر دونوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ شیطان، تم نے میری گاڑی خراب کی ہے نا؟ لیکن بیٹا میں آپ ہی کا باپ ہوں، 2 منٹ میں ٹھیک کر لیا ہے میں نے اسے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے علی کی نیلی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتا ان سے دور جا کھڑا ہوا۔ کیوں بھائی، میں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے میری امی کو ڈانٹا ہے، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو پھر ہم آپ کی امی سے سوری کر لیتے ہیں۔ سوری آئمہ؟ ایسے نہیں، پہلے آپ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھیں گے اور پھر کان پکڑ کر میری امی کو سوری بولیں گے۔ علی جب بھی کوئی غلط کام کرتا تھا تو مرتضیٰ اسے ایسے ہی سزا دیتے تھے، آج اسے بھی موقع مل گیا تھا۔ اچھا جو حکم آپ کا، مرتضیٰ کہتے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے اور اپنے دونوں کان پکڑ لیے۔ آئمہ اس ساری کارروائی کے دوران ہنستے ہی رہی۔ سوری آئمہ، میں صبح بہت روڈ ہو گیا تھا، انہوں نے کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی علی بول پڑا۔ چلے امی ہم ناشتہ کرنے چلتے ہیں، اور جب تک امی آپ ابو کو معاف نہیں کر دیتی یہیں کان پکڑ کے بیٹھے رہیں گے۔ شیطان کہیں گے، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ مرتضیٰ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ خبردار جو میرے معصوم بچے کو کچھ بولا تو۔ آئمہ نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ معصوم؟ مرتضیٰ نے صدماتی کیفیت میں کہا۔ ہاں نا، اتنا پیارا بچہ تو ہے میرا۔ انہوں نے علی کو پیار کرتے ہوئے کہا تو وہ ان سے لپٹ گیا، اور ماں کی وہ خوشبو علی کو آج بھی اپنے آس پاس محسوس ہو رہی تھی۔ ان کا شفقت بھرا لمس وہ کبھی بھولا نہیں تھا۔ ان کا علی کے لیے پریشان ہونا جب بھی اسے یاد آتا تو وہ مسکرا اٹھتا۔ ایک ماں ہی تو تھی جو اتنا چاہتی تھی، اب تو ڈھونڈنے سے بھی وہ کہیں نہ ملتی تھی۔ اب وہ کتنی بھی دیر سے گھر آتا اس کے لیے پریشان ہونے والی ماں نہیں ہوتی تھی۔ اب اسے سزا دینے والا باپ بھی منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ ماں کا پیار، اسے اپنے ساتھ لپٹانا اسے یاد آیا تو وہ بے حد مسکرا اٹھا۔
ओए हीरो कहाँ गुम है? हनान की आवाज़ ने उसे वापस हाल में ला खड़ा किया था। अरसलान अब अपने घर जा चुका था। गली में अब इक्का दुक्का लोग ही रह गए थे। अली गहरा सांस लेता उसके जानिब मुड़ा। सोच रहा था कि क्यों ना मैं मारिया से जाके ये कहूँ कि उसने ड्रामाई वक्फा दिया, जबकि मारिया के नाम पर हनान के माथे पे बल पड़े थे कि खान साहब तुम्हारे इश्क में गोडे गोडे डूब चुके हैं। अली कहते साथ ही भागा, क्योंकि उसने हनान को आस्तीनें चढ़ाते हुए देख लिया था। रुक, तुझे बताता हूँ अभी। वो अली के पीछे भागा, मगर अली उसे चकमा दे गया। ऐसा ही था, वो अपने दुख किसी पर आया नहीं करता था। वो लोगों को हंसाने के लिए दुनिया में आया था, रुलाने के लिए नहीं। मैंने तुम्हें बहुत याद किया बेटा। अरसलान अगले दिन अपनी अम्मी की गोद में सर रखे लेटा था और वो उसके बाल सहलाते हुए कह रही थी, सिर्फ 3 दिन दूर रहा हूँ मैं आपसे और आप इतनी परेशान हो गई। हाँ तो ना होती क्या, कुछ खबर नहीं थी तुम्हारी, इतना डर गई थी मैं। उन्होंने बताया तो वो मुस्कुरा उठा। अच्छा ये बताओ तुम्हारा पाँव कैसा है? बेहतर है पहले से? मुझे तो सना का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, अगर वो बर वक्त तुम्हारा इलाज ना करती तो। वैसे अम्मी, शुक्रिया अदा करने का एक बेहतरीन तरीका है मेरे पास। वो उठ कर बैठा। वो क्या? जिस लड़की ने आपके बेटे की इतनी खिदमत की है, क्यों ना हम उसे हमेशा के लिए अपने घर ले आएँ? उसने शरारत से पूछा। अपने घर कैसे ले आएँ? वो उसकी बात समझी नहीं। अपनी बहू बनाकर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अरसलान, तुम सच कह रहे हो? उन्होंने बेयकीनी से पूछा। हाँ अम्मी, क्यों वो आपको अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं, वो तो बहुत प्यारी बच्ची है, और सच पूछो तो मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। तो फिर आप कब बात करेंगी? सब्र करो लड़के, इतनी भी क्या जल्दी है। उन्होंने उसके सर पर हल्के से चपत लगाई। चलो अब ये सूप पी लो। उन्होंने सूप का प्याला उसकी तरफ बढ़ाया। नहीं अम्मी, मुझे नहीं पीना। क्या मतलब नहीं पीना? पूरा ख़त्म करना होगा। पर मुझे ये सूप जहर लगता है, उसने मुंह बसोरते हुए कहा। अरसलान, जिद न करो। क्या हो रहा है? अली ने उसके कमरे में कदम रखते हुए पूछा। उसके पीछे उमर, हैदर, हनान और हमजा दाखिल हुए। देखो बेटा, इसे कल से इसने कुछ नहीं खाया है और अभी भी मैं सूप बना के लाई हूँ, लेकिन इसके नखरे नहीं ख़त्म हो रहे। उन्होंने लगे हाथों अली से उसकी शिकायत की तो सभी मुस्कुरा दिए। क्या है भाई, क्यों तंग कर रहे हो आंटी को? उमर ने उसे मसनूई गुस्से से डांटा। यार मुझसे नहीं खाया जाता ये मरीज़ों वाला खाना। आंटी आप जाएं, हम इसे खिला देंगे। अली ने राहिमा बेगम से कहा। हाँ सही है, तुम ही खिलाओ अभी से। वो सूप का प्याला अली को पकड़ाती बाहर निकल गई। चल अब चुपचाप खा ले, वरना हम तुझे मार मार के खिलाएंगे। अली ने सूप का चम्मच उसके मुंह के पास ले जाते हुए कहा। खबरदार जो मेरे साथ ज़बरदस्ती की, दूर रखो इसे मुझसे, वरना सारा तुम्हारे मुंह पे उलट दूंगा। अरसलान ने उसे धमकी दी। कैसे उलट देगा? चल अली तू खिला इसे, मैं वीडियो बनाता हूँ इसकी। हमजा ने कहते हुए जेब से मोबाइल निकाला। देखो मैं कह रहा हूँ, मुझे तंग ना करो। ले मेरा मुन्ना, खा ले, शाबाश। अली ने चमचा उसके मुंह के करीब किया तो उसने मुंह दूर हटा लिया। ऐसे नहीं मानेगा ये। अली तू इसे लोरी सुना तब खाएगा ये। हैदर ने मुफ्त का मशवरा दिया। मैं कत्ल कर दूंगा तुम सबको, वो बेबसी से चिल्लाया। पहले उठकर खड़ा तो हो जा लंगड़े। हमजा ने लुकमा दिया, जबकि हनान और उमर बैठे हंस रहे थे। चल खा ले, शाबाश। चूं चूं करती चिड़िया आए, पहला पहला दाना लाए। कितनी मिर्चें गोलूं? मुन्ना चम्मच से खा जाए। पता नहीं है मैंने ठीक पढ़ा कि नहीं। अली ने लोरी गाते हुए सूप से भरा चम्मच उसके मुंह में ठूस दिया। कमीनों, अल्लाह पूछेगा तुम लोगों को। वो उन्हें दुहाइयाँ दे रहा था, जबकि बाकी सबका हंस हंस कर बुरा हाल था। मिलाकर अली ने उसे पूरा सूप खिलाकर ही दम लिया। हैं, सूप तो पिलाते हैं। पिलाकर ही दम लिया। पैर कैसा है तुम्हारा? जब अरसलान ने पूरा सूप ख़त्म कर लिया तो उमर ने पूछा। अल्लाह का शुक्र है कि कोई एक तो इंसान का बच्चा मेरा दोस्त है। अरसलान ने दुख भरे लहजे में कहा। तो वहाँ कहाँ पड़ा था? अबे एक बात बता, तो खुद तो फंसा ही फंसा था, लेकिन साथ में सना को फंसाने की क्या ज़रूरत थी? हनान ने पूछा। मैं कहाँ फंसा भाई? मैंने कहाँ फंसाया भाई? मैं तो खुद बस इखलाक में लिफ्ट दे दी थी। मुझे क्या पता था उसी दिन अगवा हो जाऊँगा। वैसे ये वही वाली कहावत हो गई कि हम तो मरे सनम, साथ में तुम्हें भी मार दिया। अरसलान ने कहावत की टांगें चूर चूर करके उसे सारी ज़िंदगी के लिए माजूर कर दिया, जबकि बाकी सब ने अपना सर पीट लिया। अच्छा हुआ भाई कि तू खुद वहाँ से भाग गया, वरना तेरे मुहावरे सुन सुन कर उस डकैत ने या तो खुद को गोली मार लेनी थी या फिर तुझे। अली ने कहा, लेकिन अरसलान ने उसे इग्नोर कर दिया। बात सुन कमीने, तू कितने मज़े से बैठा दांत निकाल रहा है ना? मेरे बगैर निकाह भी कर लिया, इंतज़ार भी नहीं किया। कैसा दोस्त है तू? अरसलान ने उमर को लताड़ा। नहीं तो तेरे बगैर निकाह हराम हो जाता क्या? उमर ने पूछा। हाय मतलब
ایک دوست لاپتہ ہے اور یہاں کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ ایسی بات نہیں ہے یار، وہ بس حالات ہی ایسے ہو گئے تھے، عمر نے وضاحت دی۔ نہیں بس اب میں تجھ سے ناراض ہوں۔ شاباش ارسلان، ایسے ہی ناراض رہنا اس سے، اور تب تک نہیں ماننا جب تک یہ ہمیں ٹریٹ نہ دے دے، علی نے پرجوش انداز میں کہا تو عمر نے اسے گھورا۔ اوئے تیرا مسئلہ حل ہوا؟ ارسلان نے حمزہ سے پوچھا۔ ہاں ہو گیا اللہ کے کرم سے، ورنہ اس کمینے نے تو مجھے پھنسوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حمزہ نے سکون سے چپس کھاتے علی کو دیکھا اور اسے جواب دیا۔ کون سا مسئلہ؟ عمر ہمیشہ کی طرح لا علم تھا۔ حیدر نے اسے رشنا اور حمزہ کے ساتھ کی جانے والی علی کی ساری کارروائی کہہ سنائی۔ سدھر جا کمینے، کتنی بار کہا ہے تجھے؟ حنان نے ساری بات سننے کے بعد کہا، دیکھ تو قیامت آنے کی دعا مانگ لے، کیونکہ تیری یہ خواہش قیامت کے بعد ہی پوری ہو سکتی ہے، علی نے مزے سے کہا۔ اور آپ بتائیں خان صاحب، آپ کا مسئلہ کہاں تک پہنچا؟ میرا کون سا مسئلہ؟ حنان نے حیرت سے پوچھا۔ ماریہ کی بات کر رہا ہے، حیدر نے بتایا تو اس نے نہایت ہی برا سا منہ بنایا۔ تم لوگ اس ٹاپک کو ختم کرو گے؟ اس نے گفگی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے لیکن یہ تو بتا کہ ارسلان کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا جب عمر نے اس کی بات کاٹی۔ بس کر دے بھائی، ساری خبریں کیا آج ہی لے گا؟ کل کے لیے بھی کچھ چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے یار، نہیں پوچھتا، چھوڑ ان سب کو۔ تو مجھے یہ بتا، تو روشن دان سے بھاگا کیسے؟ علی نے وہ بات آخر پوچھ لی جو کب سے اسے بے چین کر رہی تھی۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب ارسلان نے ساری داستان شروع سے سنانا شروع کر دی۔ سامیہ چپ کر جاؤ یار، اب جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے نا، ہم اسے بدل تو نہیں سکتے۔ ثنا نے اپنے کندھے پر سر رکھے روتی سامیہ کو کہا۔ جیسے ہی اسے ولید انکل کی موت اور اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی خبر ملی تو وہ اس کے پاس دوڑی دوڑی آئی۔ پر مجھے صبر نہیں آتا، مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ بابا نہیں ہے۔ وہ ہچکیوں سے رو دی۔ میں اکیلے رہ گئی ہوں ثنا، میرا کوئی نہیں رہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو یار، ہم تمہارے اپنے نہیں ہیں کیا؟ شفا نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت وہ سب اس کے کمرے میں موجود تھی۔ سامی دیکھو، اگر ایسے ہی روتی رہو گی تو بیمار پڑ جاؤ گی، رشنا نے بھی اسے سمجھایا۔ لو سامی، یہ کھانا کھا لو، تم نے صبح بھی ٹھیک سے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ حریم کافی دیر سے اسے کھانا کھلانے کی ہی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ تم خود کو اکیلے نہ سمجھو یار، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ۔ ثنا نے اس کا کندھا سہلاتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں میں نے کون سا گناہ کیا تھا، ایسے نہیں کہتے۔ چلو اب آنسو پوچھو اور کھانا کھاؤ، شفا نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو اس نے محض سر ہلا دیا۔ اپنے رونے دھونے میں نے تمہارا حال تو پوچھا ہی نہیں، کیسی ہو تم؟ سامیہ کی نظر جب ثنا پہ پڑی تو اسے احساس ہوا کہ وہ کافی کمزور لگ رہی ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میری فکر نہ کرو، بس اپنا خیال رکھو، ثنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو یار تم لوگ باتیں کرو، میں چلتی ہوں۔ حریم جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنی جلدی جا رہی ہو؟ رشنا نے پوچھا۔ یار امی گھر پہ نہیں ہیں اور حمزہ بھی واپس آنے ہی والا ہے، اسے کھانا گرم کر کے دینا ہوگا، کیونکہ صاحب آفس سے آتے ہی اپنا یارانہ نبھانے ارسلان کے پاس چلے گئے، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر سامیہ سے گلے مل کر اسے اپنا خیال رکھنے کی تلقین کر کے باہر آ گئی۔ وہ ابھی گھر سے باہر نکلی ہی تھی کہ اس کی نظریں گلی میں کھڑے حیدر پہ پڑی، جو خود ارسلان کے گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ بلا ارادہ ہی اس کے پاس چلی آئی۔ کیسے ہو حیدر؟ حریم نے اس کے پاس جا کر پوچھا تو وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ حیدر نے عام سے انداز میں کہا، حالانکہ حریم کو اگنور کرنا اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تم کہیں جا رہے ہو؟ اس نے بات کرنے کی غرض سے پوچھا۔ نہیں کہیں نہیں، حمزہ بتا رہا تھا کہ علی نے تمہاری گاڑی کا بہت برا حال کیا ہے۔ اس نے اسی لیے پوچھا کہ شاید اس موضوع پر تو حیدر کچھ بولے گا، ورنہ وہ تو ہر بات کا مختصر جواب دے رہا تھا۔ ہاں وہ دراصل، حیدر کا موبائل بجنے لگا۔ یہ کال بہت امپورٹنٹ ہے حریم، مجھے لینی ہوگی، اس نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ ہاں کیوں نہیں، تم اٹینڈ کر لو۔ حریم نے اجازت دی تو حیدر نے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو ماریہ، کیسی ہو؟ وہ بات کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا، جبکہ حریم کو شوق لگا تھا تو ماریہ کی کال اٹینڈ کرنا اس کے لیے مجھ سے زیادہ اہم ہے۔ حریم کو لگا جیسے کسی نے اسے انگاروں پر لوٹا دیا ہو۔ ابے ماریہ کہاں سے یاد آ گئی تجھے؟ میں ہوں صفدر، صفدر نے حیرت سے کہا۔ مجھے پتہ ہے، حیدر نے دبی دبی آواز پہ جواب دیا۔ تو پھر تو نے ماریہ کیوں کہا؟ رہنے دے، تو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ صفدر سے بات کرتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ حریم دکھ کے ساتھ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے گنوانے کا مطلب اسے اب سمجھ آ رہا تھا۔ اب تو وہ آذر کے فوبیا سے بھی باہر آ چکی تھی، لیکن افسوس کہ بہت دیر ہو چکی تھی، یا پھر شاید اسے ایسا لگتا ہو۔ بہت افسوس ہوا مجھے، لیکن جانے والے کو کون روک سکتا ہے؟ علی فون کان سے لگائے بات کرتے ہوئے پارک میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جسے سن کر اس نے سر ہلایا اور پھر اگلے ہی لمحے بولا، اب تو ان کا انتقال ہو ہی گیا ہے، تو اب
तो तुम कराची आ जाओगी ना, अली ने पूछा। फिर दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर वह हकीकी मानों में उछल पड़ा। क्या? लेकिन 1 महीने बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? फिर से दूसरी तरफ वाले की बारी आई। अच्छा, लेकिन जब 1 महीने बाद ही आना ही है तो फिर अभी क्यों नहीं? मुझे बेसब्र ना कहो, इतना लंबा इंतज़ार किया है मैंने तुम्हारा, वो मुँह बसोरते हुए बोला। वादा करो कि 40वें के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगी। गुड, चलो फिर कल बात होती है, अल्लाह हाफिज़। अली ने फ़ोन काट दिया। वो पार्क से बाहर निकला, लेकिन अपने ब्लॉक जाने की बजाय वो दूसरे ब्लॉक में दाखिल हुआ जहाँ थोड़े बड़े घर बने हुए थे। वहाँ पहुंचकर वो एक गली में गया जो इस वक्त तकरीबन खाली ही थी। सुबह का वक्त था, हर कोई अपने अपने काम काज पर निकला हुआ था। ऐसे में एक अंकल अपने घर का दरवाज़ा खोले बाहर कुर्सी डाले बैठे सो रहे थे। पास ही पुराने दौर का एक रेडियो रखा हुआ था जिस पर 80 की दहाई का पुराना गाना चल रहा था। इतना पुराना होने के बावजूद भी उस रेडियो की आवाज़ दौरे हाजिर के बुफे से भी तेज़ थी। मज़े की बात यह थी कि फुल साउंड में गाना चला होने के बावजूद भी अंकल की नींद में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। चंद दिन में इंसान क्या बना रहा, दुनिया वालों ने सचमुच में ही इंसान समझ लिया। हाँ, चंद दिन में इंसान क्या बना रहा, दुनिया वालों ने मुझे सचमुच में ही इंसान समझ लिया। उसने अपनी पी कैप दुरुस्त करते हुए खुद कलामी की, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ अंकल के करीब पहुंचा जो मज़े से खराटे भर रहे थे। उसने उनकी आंखों के सामने हाथ हिलाया मगर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये शिफा कहाँ रह गई आखिर? उसने हाथ में बंधी कड़ी देखते हुए कहा। रेडियो से फुल साउंड में गाना बज रहा था। इतनी मोहब्बत सह ना सकूँगा, सच मानो। हाय हाय, बच्चियाँ पागल हो गई हैं। इतनी मोहब्बत सह ना सकूँगा, सच मानो, ज़िंदा रह ना सकूँगा। कहाँ रह गई थी तुम? जैसे ही शिफा वहाँ पहुँची, अली ने उससे पूछा, ये सब छोड़ो, पहले वो काम करो जो हम करने आए हैं। इससे पहले कि अंकल उठ जाएं, शिफा ने अपने हाथ में पकड़ी टोकरी को संभालते हुए कहा। हाँ चलो, अली ने कहा और वो दोनों आराम आराम से अंकल के घर के लॉन में दाखिल हुए। मैं दरख्त पर चढ़ती हूँ, तुम नीचे टोकरी पकड़कर खड़े हो जाओ। शिफा ने लकड़ी की टोकरी अली को पकड़ाई और खुद किन्नू से भरे दरख्त पर चढ़ने लगी। तुझको संभालूँ ये मेरा जिम्मा, मैं हूँ तो क्या है, जाने तमन्ना। पकड़ो। शिफा ने दरख्त पर चढ़कर 3-4 किन्नू फेंके तो अली ने टोकरा लिखना होगा। अली ने टोकरा आगे किया, सारे किन्नू उसमें आ गिरे। बस 4, कम से कम भी 50 जमा करने हैं हमें। अली ने नाराज़गी से कहा। दे रही हूँ, सब्र करो, उसने गुस्से से कहा। अब जीना मरना मेरा जानम तेरे हाथ है। मैंने कहा ना सनम, अब तू मेरे साथ है। शिफा ने एक साथ कई किन्नू हवा में उछाल दिए। अली ने गड़बड़ाते हुए टोकरी आगे की। सद्दे शुक्र के सारे किन्नू टोकरी में ही गिरे, ज़मीन पे कोई नहीं गिरा। अली ने उसे गुस्से से देखा जबकि शिफा ने उससे मज़े से मुंह चढ़ाया। तो फिर संभाल, ये मैं चला, जाना कहाँ, आ दिल में आ। पता नहीं है गाने के वर्ड्स हैं। तकरीबन 50 के करीब किन्नू जमा करने के बाद वो लोग बाहर निकले। अंकल अभी तक सोए हुए थे, गाना अभी तक चल रहा था। अली उनके पास आकर रुका, उसकी आंखें शरारत से चमकी। वहाँ क्या करने रुके हो? जल्दी चलो वापस, इससे पहले कि अंकल उठ जाएं। शिफा ने दबी दबी आवाज़ में कहा। बस 1 मिनट, उसने जवाब दिया और एक किन्नू टोकरी में से निकाल कर हाथ में लिया। आखिर तुम कर क्या रहे हो? बता रहा हूँ, सब्र। जैसे ही अंकल ने नींद में खराटे लेने के लिए मुंह खोला, अली ने हाथ में पकड़ा किन्नू उनके मुंह में डाल दिया। उनकी शक्ल देखकर शिफा की हंसी छूट गई। अंकल नींद में हड़बड़ाने लगे। भागो शिफा, अली ने कहा और दोनों भागते हुए गली से बाहर निकल गए। कौन? अंकल नींद से उठे और मुंह में रखा किन्नू बाहर निकाला। ये किन्नू किसने रखा यहाँ? उन्होंने ताज्जुब से कहते हुए किन्नू बाहर निकाला और पीछे मुड़कर अपने लॉन में देखा तो उनके 14 तबक रोशन हो गए। उनके किन्नू के दरख्त की 4 से 5 टहनियाँ खाली थीं। ये किसने किया? वो ज़ोर से चीखे, लेकिन वहाँ जवाब देने वाला कोई ना था, क्योंकि जवाब देने वाले दोनों शैतान गली के बाहर एक घर की ओट में होकर ये सारा मंजर देख रहे थे और हंस रहे थे। गाना अभी तक बज रहा था। साथिया, तूने क्या किया? बहलिया, तूने क्या किया? मैंने किया तेरा इंतज़ार, इतना करो ना मुझे प्यार। वैसे तुमने इन किन्नू का करना क्या है? शिफा ने अली के साथ साथ चलते हुए पूछा। वो सामने ज़ेरे तामीर इमारत नज़र आ रही है? हाँ, वहाँ जो मज़दूर काम कर रहे हैं उनको देने हैं ये, वो भी मुफ्त। तो ये तुम अपने पैसों से भी खरीद कर दे सकते थे, चोरी करना ज़रूरी था? असल में ये बिल्डिंग उन्हीं अंकल की है जिनके घर से हम ये किन्नू चोरी करके लाए हैं।
ان کنجوس انسان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ایک اور گھر تعمیر کرا لیں، لیکن اتنا پیسہ نہیں کہ اپنے یہاں کام کرنے والے مزدوروں کو کم از کم ایک وقت کا کھانا ہی دے دیں۔ اوپر سے یہ انکل اپنے یہاں کام کرنے والوں سے بہت حقارت سے پیش آتے ہیں، ان کو اتنی سزا تو ملنی چاہیے نا۔ علی کہتا ہوا اس عمارت میں کام کرتے ہوئے مزدوروں کے پاس گیا۔ آ جاؤ بھائی لوگ، تمہارے مالک نے اپنے باغ سے تازہ تازہ کنو بھجوائے ہیں تم سب کے لیے۔ علی نے ان سب کو کہا تو سب جلدی جلدی وہاں آنے لگے۔ ان مزدوروں میں بچے، بوڑھے اور جوان سب شامل تھے۔ ارے انکل کیا حال ہے؟ علی نے ایک بوڑھے مزدور کو دیکھتے ہوئے کہا جو شاید افغانی تھے۔ بس بالکل ٹھیک ہوں میں، یہ لے انکل کنو کھائیں۔ علی نے کنو ان کی طرف بڑھائے اور خود وہیں سڑک پہ بیٹھ گیا۔ انکل بھی ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے انکل، آج کل بڑے چمکتے دمکتے لگ رہے ہیں، کہیں دوسری شادی کا ارادہ تو نہیں؟ علی نے انہیں چھیڑا تو وہ جھینک گئے۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، انکل نے کہا۔ انکل بلشنگ، ہاں کچھ تو ہے۔ علی نے انہیں مزید چھیڑا۔ ہٹ ہٹ، وہ ہنستے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے۔ ہاں بھاگ لیں، لیکن ہم بھی پتہ لگا ہی لیں گے، علی نے کہا۔ پھر ایک چھوٹے بچے کی جانب متوجہ ہوا جو وہیں کام کر رہا تھا۔ اوئے چھوٹو، کیا ہوا، کنو ختم؟ اس نے پوچھا تو بچے نے سر ہلایا۔ ابے تو اور لینا۔ علی نے ٹوکرے میں سے 4 کنو اس کے حوالے کیے۔ شفا ایک سائڈ پہ کھڑی خاموشی سے علی کو دیکھ رہی تھی اور بس دیکھے ہی جا رہی تھی۔ کہاں سے آیا تھا وہ؟ شاید اللہ نے اسے اسی لیے بنایا تھا۔ وہ ہنستے کھیلتے سب کے مسئلے حل کر جاتا اور کوئی کریڈٹ بھی نہیں لیتا تھا، کسی کو معلوم ہی نہ ہو پاتا۔ جیسے اس نے مذاق میں حیدر اور ماریہ کے ذریعے حریم کو آذر کی یادوں سے باہر کھینچ لیا تھا، جیسے اس نے ہنستے کھیلتے شفا کے چاچو اور اس کی خالہ کی شادی کرا دی، جیسے اس نے لوری گاتے ہوئے ارسلان کو سارے کا سارا سوپ پلا دیا جو کہ اس کے لیے پینا بہت ضروری تھا، جیسے اس نے ان کام کرتے مزدوروں کو اپنے ساتھ ہنسنے کھیلنے میں لگا دیا تھا۔ کیوں تھا وہ ایسا؟ کیوں ہر وقت ہنستا رہتا تھا؟ کیا اسے کبھی کوئی غم چھو کر بھی نہیں گزرا؟ یا وہ اپنے دکھ کسی پر عیاں نہیں کرنا چاہتا تھا؟ کس مٹی سے بنا تھا وہ؟ شفا ابھی تک اسی کو دیکھ رہی تھی، دل میں کہیں نرم سی میٹھی سی خوشی سر اٹھا رہی تھی۔ کسی مزدور نے پنجابی گانا دانے پہ دانا گانا شروع کیا تو باقی مزدور بچوں نے بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیے۔ اوئے ہوئے زبردست! علی نے سیٹی بجائی اور جب سیٹی سے بھی دل نہ بھرا تو ان بچوں کے ساتھ خود بھی بھنگڑے ڈالنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر باقی مزدور بھی وہاں آ کر ناچنے لگے۔ پاس سے گزرتے لوگ رک رک کر اس منظر کو خوب انجوائے کر رہے تھے۔ شفا مسکراتے ہوئے علی کو ان سب کے ساتھ بھنگڑے ڈالتا ہوا دیکھ رہی تھی اور بس دیکھتی ہی جا رہی تھی، اور اسے دیکھنے میں اس حد تک گم ہو گئی تھی کہ آس پاس کا بھی ہوش نہ رہا تھا۔ میرا نصیب ہے وہ سامنے، کیوں ہو رہی ہیں حیرانیاں، تیرتے خواب سارے ساحل پہ آ جائیں، سیپوں میں چھپا جو وہ ہمیں مل جائے، کیسے کروں بیاں کیا چاہیے، چھوٹے سے دل کو سب چاہیے۔ ایک ماہ بعد، تم دونوں کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ آفاق فاروقی صاحب کی گرجدار آواز گھر میں گونج رہی تھی۔ نہیں بابا، ایسا نہ کریں، ہمیں گھر سے نہ نکالیں۔ 10 سالہ ہانیہ نے التجا کی۔ یہ تو چوری کرنے سے پہلے سوچتا تھا نا؟ آفاق، میں کہہ رہی ہوں، اگر آج تم نے ان دونوں کو گھر سے نہیں نکالا نا تو میں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤں گی، مجھے نہیں رہنا ان چوروں کے ساتھ۔ آفاق صاحب کی بیگم چلائی۔ ہم چور نہیں ہیں، بلکہ تم چور ہو اور میری ماں کی قاتلہ بھی، عمر نے تیز آواز میں کہا تو آفاق صاحب کا زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ پڑا۔ بدتمیز زبان چلاتا ہے، نکل میرے گھر سے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے گھر میں رہنے کا۔ 12 برس کا بچہ اس وقت اپنی عمر سے کئی گنا زیادہ بڑا لگ رہا تھا۔ نکلو۔ آفاق صاحب نے ایک ہاتھ سے عمر کا بازو پکڑا اور دوسرے میں ہانیہ کا، پھر دونوں کو گھسیٹتے ہوئے گھر کے دروازے سے باہر لے آئے۔ آج کے بعد اپنی شکل نہ دکھانا مجھے، انہوں نے غصے سے کہتے ہوئے زور سے ان کے منہ پہ دروازہ بند کیا۔ بھائی، ہانیہ روتے ہوئے عمر سے لپٹ گئی۔ ہانیہ، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی خواب ہی دیکھ رہا تھا۔ صبح کے 7:30 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھا اور تیار ہونے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ نہا کر تیار ہونے کے بعد جب وہ باہر آیا تو اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ جس روز وہ خواب میں ماضی کو دیکھتا اس روز اس کا موڈ سخت خراب ہوتا تھا، اپنی بے بسی پر غصہ آنے لگتا۔ ابھی بھی جب وہ باہر آیا تو سامیہ نے ناشتہ ٹیبل پر لگایا ہوا تھا۔ عمر کو مزید غصہ چڑھ گیا۔ وہ کچن میں آیا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اس کی سخت آواز پر سامیہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ میں نے منع کیا ہے نا تمہیں، مت کیا کرو یہ سب، نہیں عادت مجھے ان سب کی۔ پر میں یہ سب کیوں نہ کروں، میں بیوی ہوں تمہاری۔ عمر کے سر پہ لگی اور تلوے پہ بجھی۔ بات سنو، تم کوئی خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس دن تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی اس دن طلاق دے دوں گا تمہیں۔
عمر غصے سے کہتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اداس سی ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئی۔ عمر کے رویے کی وجہ جاننے سے وہ قاصر تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اس حد تک بدل لیا تھا کہ کسی کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہی 1 ماہ پرانی سامیہ ہے۔ پھر عمر کو اس کی یہ تبدیلی نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو چکا تھا لیکن اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ اچانک ہی اس کے اندر پرانی والی سامیہ نے انگڑائی لی۔ یار آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیوں تم ایک انسان کے لیے اپنے آپ کو برباد کر رہی ہو؟ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام تو آگ لگانا، فساد پھیلانا، پھڈے ڈلوانا ہے۔ اٹھو سامیہ اور پھر سے پہلے کی طرح بن جاؤ۔ صرف اپنا سوچو اور بھاڑ میں ڈالو اس عمر کو۔ وہ اٹھی اور ٹیبل پہ پڑا ناشتہ گود میں لے کے بیٹھ گئی۔ نہیں کھانا تو نہ کھائے، میں کیوں اس کے لیے بھوکی رہوں؟ اس نے کہا اور مزے سے ناشتہ کرنے لگی۔ آج پورے 1 ماہ بعد اس نے دل سے اور سکون سے ناشتہ کیا تھا۔ وہ آفس کے لیے بالکل تیار تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے خود کا جائزہ لینے کے بعد اس نے اپنے اوپر پرفیوم اسپرے کیا اور ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی گھڑی اٹھا کر کلائی پر باندھنے لگا۔ اس کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتا اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو کوئی انجانا نمبر تھا۔ اس نے کال اٹھائی۔ ہیلو، کون؟ ہیلو، حنان بات کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے آتی نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ جی میں حنان ہی ہوں، آپ کون؟ میں ماریا۔ کون ماریا؟ اس کی بیگانگی پر ماریا خون کے گھونٹ بھر کے رہ گئی۔ وہی جو کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، روما بھابھی کی نند۔ اس کا تعارف سن کر حنان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ اسے چھوڑو، یہ بتاؤ تم کیسے ہو؟ میں نے پوچھا ہے کہ میرا نمبر کہاں سے ملا۔ حنان مجھے روما بھابھی نے دیا تھا۔ کیوں کال کی ہے؟ حنان کے خوش لہجے نے اس کے حوصلے پست کر دیے تھے۔ ایسے ہی بس تمہارا حال چال پوچھنا تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ آر یو میڈ؟ تم نے صبح کے 8 بجے مجھ سے حال احوال پوچھنے کے لیے کال کی ہے؟ جتنے سخت لہجے میں اس نے کہا تھا توہین کے احساس سے ماریا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ حنان میں کیا کروں؟ میرا دل کر رہا تھا تم سے بات کرنے کو، اسی لیے وقت کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ اس کا دل کیا کہ اپنا سر دیوار پہ دے مارے۔ وہ لڑکی کسی دن اسے بدنام کر کے ہی چھوڑے گی۔ لسن، میرا اور تمہارا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے جس کے تحت تم مجھے کسی بھی وقت کال کر لو، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ تمہارا دل چاہ رہا تھا۔ آئندہ مجھے بنا کسی کام کے فون مت کرنا ورنہ میں تمہیں بلاک کر دوں گا۔ حنان نے بے تاثر لہجے میں کہنے کے بعد کال کاٹ دی۔ ماریا مارے غصے کے اس کی سانس تک پھول رہی تھی۔ بھائی، اس کی 15 سالہ چھوٹی بہن ہمنا کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں کہو، آپ ناشتہ نہیں کریں گے کیا؟ ہاں بس آ ہی رہا ہوں۔ اچھا سنیں بھائی، آج رات کے کھانے پر زوبی اور سوبی آ رہی ہیں تو آپ ذرا جلدی آئیے گا۔ ہمنا نے کہا تو یکدم ہی اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ ارے واہ، یہ تو بڑی اچھی خبر سنائی تم نے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ جلدی آ جاؤں۔ زوبیہ اس کی بڑی بہن تھی اور صوبیہ اس کی جڑواں بہن تھی۔ دونوں ہی خیر سے اپنے اپنے گھر کی ہو چکی تھیں۔ ان کی آمد پر وہ ہمیشہ ایسے ہی خوش ہوا کرتا تھا۔ دوسری طرف ماریا اپنے موبائل کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تعلق ہے نہیں تو کیا ہوا، میں بنا لوں گی، اس نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں۔ پورا دن آفس میں اس کا دل کسی کام میں نہیں لگا تھا۔ بالآخر جیسے تیسے وقت گزرا اور گھر جانے کا وقت ہو گیا۔ وہ پارکنگ میں آیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سارے راستے اسے صرف سامیہ کی ہی فکر ہوتی رہی تھی۔ آخر میں کیوں اس کے سامنے اتنا روٹ ہو جاتا ہوں؟ فضول میں غصہ آ جاتا ہے مجھے۔ اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ عمر نے خود کا احتساب کیا تو ہر طرف ہی اسے اپنا ہی قصور نظر آیا۔ پچھلے 1 ماہ سے اس کا یہی حال تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ سامیہ نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے۔ وہ بنا کہے اس کی ہر ضرورت پوری کر دیتی تھی۔ اس کے لیے ناشتہ اس کے جاگنے سے پہلے ہی تیار ہوتا۔ گھر آتا تو وہ خاموشی سے اس کے لیے کھانا لگا دیتی۔ اس کے روز آفس جانے کے کپڑے استری کر کے اس کی الماری میں رکھے ہوتے۔ وہ پچھلے 14 سال سے اپنے ہر کام خود کرنے کا عادی تھا۔ اسے اس بات کی عادت نہیں تھی کہ کوئی اس کا خیال رکھے۔ وہ اس توجہ کا عادی نہیں تھا۔ وہ چڑچڑا ہونے لگتا اور اسے خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پھر یہ غصہ سامیہ پر نکلتا اور وہ سر جھکائے چپ چاپ سنتی رہتی۔ کہیں میں اس کا عادی تو نہیں ہو رہا، اس نے سوچا۔ اسے نہیں یاد کہ پچھلے 1 ماہ میں اس نے اپنا کوئی بھی کام خود سے کیا ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ سامیہ جو کبھی بھی دوپٹہ نہیں لیتی تھی، اب وہ اس کے ہر سوٹ کا حصہ ہوتا تھا۔ اب وہ بنا پوچھے گھر کا دروازہ نہیں کھولتی تھی، باہر نکلتے ہوئے سر ڈھانپ کر جاتی تھی۔ یہ سب وہ کس لیے کر رہی تھی؟ کیا عاصم غفور کے خوف سے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ عاصم کے ساتھ وہی ہوا تھا جو ان سب نے سوچا تھا۔ اس کے لیڈر نے اسے پارٹی سے نکال دیا تھا۔ پارٹی سے نکلتے ہی پولیس والوں نے اس پر مختلف کیس کھول دیے۔
मजबूरन उसे केस वापस लेना पड़ा और अब तो वो वैसे भी पुलिस वालों से छुपता फिर रहा था। मुझे सामिया से किस बात पर चिढ़ थी? सिर्फ इस बात पर ना कि उसे ओढ़ने पहनने की तमीज़ नहीं थी, लेकिन अब तो उसने अपने आप को बदल लिया है। मुझे उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं घर जाके उसे सॉरी कह दूँगा। उमर ने दिल ही दिल में इरादा किया। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले जाके कपड़े चेंज किए, फिर बाहर आया तो देखा वो किचन में थी। वो खामोशी से आकर टेबल की कुर्सी घसीट कर बैठ गया और उसका इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई तो उसके हाथ में बिरयानी की एक प्लेट और दूसरे में कोक का ग्लास था। वो उमर को नज़रअंदाज करती हुई टीवी के सामने रखे सोफे पे बैठ गई। फिर उसने रिमोट से टीवी ऑन किया और प्लेट से चम्मच भर भर के मुँह में डालने लगी। उमर हक्का बक्का रह गया। अगले ही लम्हे वो सख्त गुस्से से उठता उसके पास आया। ये क्या हरकत है? उसके सर पर खड़े होकर उसने पूछा। उसने टीवी का वॉल्यूम कम किया और संजीदा नज़रों से उसे देखा। क्या हुआ? जितने इत्मीनान से उसने पूछा था, उमर को तो आग ही लग गई। मैं ऑफिस से थक कर घर आया हूँ और बजाय मुझे खाना देने के तुम यहाँ खुद ड्रामा लगा के बैठ गई हो। तुम्हें भी खाना खाना था? उसने आंखें पटपटाते हुए मासूमियत से पूछा। आज वो उमर को जिद करने पर तुली हुई थी। तो मैं क्या भूखा रहूँगा? उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। देखो, मैं तुम्हारा खाना लगा देती हूँ, लेकिन क्या करूँ? सुबह तुम्ही ने तो कहा था कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें इन सब की आदत जो नहीं है, और बहुत जल्द तुम मुझे छोड़ दोगे। उमर शर्मिंदा हुआ। आई एम सॉरी। वो माजरत करना चाहता था, लेकिन सामिया की फुल स्पीड से चलती ज़बान ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैंने भी सोचा कि जब मैंने और तुमने साथ रहना ही नहीं है तो मैं ये सब करके अपना वक्त बर्बाद क्यों करूँ। इसीलिए मैंने तुम्हारा खाना फ्रिज में ही रखा रहने दिया। दिल चाहे तो निकाल के गर्म करना और खा लेना। खाना पकाने की भी क्या ज़रूरत थी? वो भी ना पकाती, मैं खुद बना लेता। उसे फिर से तब चढ़ी तो उसने सामिया को शर्मिंदा करना चाहा। ओह हाँ, सही कह रहे हो। एक काम करो, वो खाना जो मैंने तुम्हारे लिए पैक करके फ्रिज में रखा था उसे ना निकालो, मैं कल दोपहर के खाने में खा लूँगी। और रही तुम्हारी बात, तो तुम ऐसा करो कि अपने लिए खुद से कुछ पका लो। थोड़ी देर पहले जो नर्म गोशा सामिया के लिए उसके दिल में पैदा हुआ था, उस पर लानत भेजता वो पैर पटकते हुए किचन में चला गया, जबकि सामिया मज़े से बैठी हंस रही थी। अरसलान के घर में इस वक्त वैसे ही गहमा गहमी थी जैसी शादी वाले घरों में नज़र आती है। हनान, उमर और हमजा सामान सेट करने से लेकर लाउंज की सजावट का काम देख रहे थे। मंगनी का छोटा सा फंक्शन था जो घर में ही रखा गया था। वैसे तो हमेशा लड़के वाले लड़की के घर रस्म करने जाते हैं, मगर यहाँ थोड़ी सी तब्दीली की गई थी। वो इसलिए कि इसकी दो वजूहात थी। एक ये कि सना के घर पर फंक्शन करने की जगह नहीं थी, और अगर फंक्शन हो भी जाता तो फिर सारा सेटअप छत पर करना पड़ता, और अरसलान इस वक्त सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता था। और यही दूसरी वजह थी। मंगनी का फंक्शन हॉल में इसलिए नहीं किया गया कि बमुश्किल 50 अफराद ही मौजूद थे, और 50 अफराद के लिए हॉल बुक करवाना सनसर बेवकूफ़ी थी। सो तय यही पाया कि फंक्शन अरसलान के घर होगा और दुल्हन साहिबा पॉलर से तैयार होकर डायरेक्ट यहीं आएंगी। अब चूँकि फंक्शन यहीं था, लिहाजा लड़कियों का डेरा भी यहीं पर ही था। हरीम नहाकर अभी पहुँची थी। लॉन में कदम रखते ही उसका पहला टाकरा अली से हुआ। उसे देखते ही हरीम ने नहायत ही बुरा मुँह बनाया था। ये तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है या फिर मुझे देखकर ख़ास तौर पे हो जाती है? मुझे तुमसे बात करके अपना मूड नहीं ख़राब करना। ये बताओ कि हमज़ा कहाँ है? हमज़ा अंदर ही है, लाउंज में, उसने शराफत से जवाब दिया। तो फिर उसकी गाड़ी घर पर क्यों नहीं है? वो उसकी गाड़ी तो तुम्हारा शौहर लेके गया है। वो क्यों लेके गया है? मारिया को लेने गया है, वो भी फंक्शन अटेंड करेगी ना। तो उसे हैदर क्यों लेने गया है? खुद नहीं आ सकती थी क्या? हरीम ने गुस्से से पूछा तो अली ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मेरा तुम्हारे लिए एक मशवरा है। उसने संजीदगी की इंतहा कर दी। कैसा मशवरा? हैदर पे ज़रा नज़र रखा करो, उसकी हरकतें दुरुस्त नहीं नज़र आ रही मुझे। इस वक्त मुल्क के माया नाज अदाकार यहाँ मौजूद होते तो यकीनन उसकी अदाकारी पर उसका मुंह चूम लेते। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? भाई अब अगर तुम खुद नहीं समझना चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ? अली कंधे उचकाता हुआ वहाँ से चला गया। अंदर आकर अली ने ज़ोरदार कहकहा लगाया कि सब हैरान हो गए। क्या दौरे पड़ रहे हैं भाई? अरसलान ने पूछा। कुछ नहीं, तू नहीं समझ सकता। दूसरी तरफ हरीम परेशान सी खड़ी थी कि ये सब हो क्या रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी हैदर कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगे, उसने दिल में सोचा। जबकि सुबह से फूलों की दुकान पर ख्वार होते हैदर के फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि अली ने उसके लिए कैसा तूफान खड़ा कर दिया है। हरीम लाउंज में बैठी सलाद की ट्रे सजा रही थी। उमर और हनान भी तैयार होकर वहीं आ गए थे। सामिया उन दोनों के लिए जूस बना लाई। मेरा जूस किधर है? अली ने पूछा। तुमने कौन सा पहाड़ तोड़े हैं जो जूस चाहिए? हनान ने कहा। पूरे 12 लेवल क्लियर किए हैं मैंने कैंडी क्रश की। उंगलियां दुख गई हैं मेरी। और तुम पूछती हो कि मैंने किया ही क्या है?
علی نے صدماتی کیفیت سے کہا۔ ہو گیا؟ عمر نے بیزاری سے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں ہوا۔ پہلے اپنی بیوی سے کہو میرے لیے بھی جوس بنائے۔ کوئی جوس نہیں مل رہا تجھے، منہ بند کر کے بیٹھا رہے، حمزہ نے حریم کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ سب مل کر ایک معصوم بچے پہ ظلم کر رہے ہو۔ ہائے میں کہاں جاؤں؟ علی نے دکھ سے کہا۔ اور عمر، لون میں کرسیاں لگوا دی ہیں نا؟ حمزہ نے سلاد کی پلیٹ سے بیک وقت 3-4 کھیرے اٹھاتے ہوئے عمر سے پوچھا۔ ہاں سب کام ہو گئے ہیں، یہ بتا ارسلان تیار نہیں ہوا اب تک؟ عمر نے جواب دیا۔ نہ بھائی، وہ تو ابھی تک نہا ہی رہا ہے۔ اب کہ حمزہ نے 2-3 گاجریں اٹھائیں تو حریم نے زور سے اس کے ہاتھ پہ مرا۔ کیا ہوا؟ وہ چیخا۔ میں نے اتنی محنت سے ٹرے سجائی ہے حمزہ اور تم نے ساری خراب کر دی۔ تو ٹرے سجانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ انسان نے کھانا ہی تو ہے، اور کون دیکھے گا یہ سجی ہوئی ہے یا نہیں؟ بیکار باتیں نہ کرو حمزہ، تمہیں سلاد چاہیے تو یہاں سے لے لو، لیکن ٹرے خراب نہ کرو۔ حیدر تم؟ حمزہ نے جواب دینے کے بجائے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو حریم نے بھی وہیں دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اتنی دیر میں حمزہ نے ساری ٹرے بگاڑ دی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ حمزہ، وہ چیخی، تم بہت بدتمیز ہو، وہ غصے سے بولی۔ لاؤ دو، میں سجا دیتی ہوں یہ۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھی روشنا نے کہا۔ واہ روشن آرا، اب حمزہ کے بگاڑے ہوئے کام تم سنوارو گی؟ علی نے جتنی معصومیت سے پوچھا تھا وہاں بیٹھے ہر شخص نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی، اور اگر حمزہ یہاں ہوتا تو یقیناً اسے گلے لگا لیتا۔ فضول بکواس نہ کیا کرو ہر وقت، روشنا نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کہا تھا۔ اس میں کیا فضول تھا؟ میں نے تو… وہ کچھ بولنا چاہتا تھا کہ عمر نے اس کی بات کاٹی۔ اچھا بس، ہر وقت دوسروں کو تنگ نہ کیا کرو، عمر نے اسے ڈانٹا۔ تو پھر کیا کروں؟ اس نے دانت نکالے۔ کسی دن تو ان سب کے ہاتھوں قتل ہوگا دیکھنا۔ حمزہ پھر سے نمودار ہوا۔ میرا تو پتہ نہیں، لیکن تو ضرور اپنی بہن کے ہاتھوں قتل ہوگا، علی نے جواب دیا۔ اسی وقت لاؤنج کے دروازے سے حیدر داخل ہوا۔ وہ اپنے گھر سے تیار ہو کے آیا تھا۔ تو لے آیا ماریا کو؟ علی نے شرارت سے پوچھا تو حیدر نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کیوں لے جاؤں گا ماریا کو؟ اس نے پوچھا۔ تو گیا تھا نا اسے پک کرنے؟ علی نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے اسے کچھ سمجھانا چاہا اور وہ سمجھ گیا، لیکن حیدر اتنا پاگل نہیں تھا اس وقت۔ وہ علی کی بات کی تصدیق کر کے اپنے سالے کے ہاتھوں قتل ہوتا، لہٰذا نارمل انداز میں اس نے کہا، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ میں کیوں لینے جاؤں گا اس کو؟ میں تو صبح سے پھولوں کی دکان پہ خوار ہو رہا ہوں، شام میں گھر آ کر سو گیا تھا اور پھر تیار ہو کے یہاں آ گیا۔ وہ کہتے ہوئے حنان کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اس کی بات سن کر جہاں حریم کے دل سے منو بوجھ اترا تھا، وہیں اس نے علی کو سخت کینہ توز نظروں سے دیکھا تھا، جو پوری ڈٹائی سے بیٹھا ہنس رہا تھا۔ ابے یہ ارسلان کدھر ہے؟ حیدر کو ارسلان کی کمی محسوس ہوئی تو پوچھا۔ تیار ہو رہا ہے، عمر نے جواب دیا۔ وہ سبھی اپنے اپنے گھروں سے جا کر تیار ہو آئے تھے، سوائے علی کے، کیونکہ وہ عین وقت پر تیار ہونے جاتا تھا۔ عجیب آدمی ہے یار، اس کی منگنی پر ہم سب کام میں لگے ہوئے ہیں اور اس نے پورا دن سوتے ہوئے گزار دیا ہے اور اب تیار ہو رہا ہے۔ حیدر کو افسوس ہوا تھا۔ میں نے تیرے نکاح پہ کتنا کام کیا تھا، بھول گیا؟ اب اگر تجھے کرنا پڑ گیا ہے تو کون سی آفت آ گئی؟ ارسلان تیار ہو کے لاؤنج میں داخل ہوا، لڑکیاں وہاں سے جا چکی تھیں، اب وہی لوگ بچے تھے۔ لو بھائیو، لنگڑا دولہا تیار ہے، علی نے ہانک لگائی۔ تو چپ کر جا، ارسلان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر میں ثنا بھی پارلر سے آ گئی۔ ارسلان نے بہت کوشش کی اسے دیکھنے کی، لیکن لڑکیوں نے اسے دیکھنے ہی نہیں دیا اور پیچھے کے دروازے سے اس کا چہرہ دوپٹے سے ڈھانپ کے اوپر کمرے میں لے گئی۔ تھوڑی دیر میں مہمانوں کی آمد بھی شروع ہو گئی۔ منگنی کی رسم ادا کر دی گئی تھی۔ ارسلان اور ثنا ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ آج ان کا دن تھا، ہر کوئی ان کی تصویریں لینے میں مصروف تھا۔ مہمان ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کے گلاس لیے مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایسے میں بلو کلر کی میکسی میں وہ اپنے سے دور کھڑے حنان کو دیکھ رہی تھی، جو علی اور حمزہ کے ساتھ کھڑا کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ آج تمام دوستوں نے بلیک شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اس پر تو خوب جچ رہی تھی۔ صبح جس انداز میں اس نے ماریا سے بات کی تھی، اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا تھا، لیکن اس نے بھی سوچ لیا تھا وہ اس کو راضی کر کے رہے گی۔ کیا سوچ رہی ہو ماریا؟ حیدر نے اس کے برابر کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ زبردستی مسکرائی۔ ایک بات کہوں؟ ہاں کہو۔ تم حنان کو بھول جاؤ۔ کیا؟ ماریا نے ساکت ہوتی نظروں سے اسے دیکھا۔ پر کیوں حیدر؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم میری مدد کرو گے۔ ماریا، سمجھنے کی کوشش کرو، حنان کوئی کھلونا نہیں ہے جسے حاصل کرنے میں تمہاری مدد کروں۔ وہ جیتا جاگتا انسان ہے اور حقیقت یہی ہے کہ وہ تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ تم اسے چھوڑ دو، تمہیں اس سے اچھا انسان مل جائے گا، حیدر نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتا نا؟ اس نے آنسوؤں کو پیتے ہوئے پوچھا۔ حیدر کو افسوس ہوا۔ وہ میرا دوست ہے اور میں اس کے بارے میں اچھے سے جانتا ہوں، اسے تمہارے ٹائپ کی لڑکیاں نہیں پسند آتی۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بری ہو، تم بہت اچھی ہو، کبھی خود کو برا نہ سمجھنا۔ وہ پتہ نہیں کیا سمجھانا چاہ رہا تھا اسے۔ ماریا نے بس مسکرانے پر اکتفا کیا۔ دور کھڑی حریم نے آگ برساتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے کرتے کی آستینیں فولڈ کر رہا تھا۔ کالی شلوار قمیض اس پہ خوب جچ رہی تھی۔ دور سے دیکھنے پر وہ کوئی شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ آستینیں فولڈ کر کے وہ کمر پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ نگاہیں سامیہ کو تلاش کر رہی تھی، نہ جانے وہ کہاں تھی۔ ابھی وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ کوئی انجانا نمبر تھا۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، عمر بات کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جی میں عمر ہی بات کر رہا ہوں، آپ کون؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ گھر میں کافی شور و گل تھا، لہٰذا وہ فون کان سے لگائے باہر آ گیا۔ اوہ، تو تم ہی ہو نا سامیہ کے شوہر؟ اس نے کہا لگاتے ہوئے پوچھا۔ پر تم ہو کون؟ اس نے اسی سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے کیس واپس لے لیا تو اس کا مطلب میں ڈر گیا؟ نہیں، عاصم سب کچھ بھول سکتا ہے لیکن اپنی بے عزتی نہیں بھول سکتا۔ تو تم ہو، مجھے کیوں فون کیا ہے؟ عمر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ یہ بتانے کے لیے کہ آج کی رات تمہاری بیوی کی زندگی کی آخری رات ہے۔ وہ کمینی ہنسا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ عمر نے غصے سے پوچھا۔ سیدھی طرح بتاتا ہوں، تمہاری بیوی اس وقت جس فنکشن میں موجود ہے نا، وہاں میرا ایک آدمی بھی ہے، اور وہ اب سے کچھ دیر بعد تمہاری بیوی کو سب کے سامنے گولی مارے گا اور تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ چیخا۔ ہاں ہاں ہاں، گڈ لک ڈیئر، عاصم نے کہتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ ہیلو ڈیم اٹ، عمر نے غصے سے پاؤں پٹکا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کیا وہ اندر جا کر سب کو کہہ دے کہ یہاں خطرہ ہے؟ نہیں، اس طرح تو سب خوفزدہ ہو جائیں گے، اور اگر عاصم کی بات جھوٹ نکلی تو وہ سب کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ارسلان اور ثنا کا فنکشن بھی خراب ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ سچ ہوا تو وہ سامیہ کے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میرے اللہ، میں کیا کروں؟ اس نے پریشانی سے ہاتھ مسلا۔ مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا، وہ سوچتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہاں اس نے ہر ایک مہمان کو غور سے دیکھا، کوئی بھی مشکوک بندہ نہیں تھا۔ سارے ہی گلی کے لوگ اور ارسلان اور ثنا کی فیملی کے افراد تھے۔ ہو سکتا ہے اس کا بندہ یہاں نہیں ہو، اس نے صرف مجھے ڈرانے کے لیے یہ کہا ہو، لیکن اگر وہ سچ کہہ رہا ہوگا تو وہ پھر سے لان میں آیا اور مین گیٹ پر بیٹھے گارڈ کے پاس گیا۔ سنو، اگر کوئی بھی انجان آدمی گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اسے اندر نہ آنے دینا، عمر نے اسے سمجھایا۔ کوئی مسئلہ ہوا ہے صاحب؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں بس اسی لیے کہہ رہا تھا کہ باہر بہت سناٹا ہے۔ اچھا صاحب، صحیح ہے، وہ سمجھ گیا۔ عمر مطمئن ہو گیا۔ وہ واپس اندر آ کر ان سب کے ساتھ کھڑا ہو گیا جو علی کی باتوں سے محظوظ ہو رہے تھے۔ ایک بات تو بتاؤ ثنا، تم اپنے نکاح پر قبول ہے کی جگہ کیا کہو گی؟ ہائے کیوں؟ علی نے شرارت سے پوچھا۔ ہو گیا، کر لی بکواس؟ ثنا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں ہوا۔ تو مجھے یہ بھی بتاؤ کہ ارسلان کے محاورے تم برداشت کیسے کرو گی؟ اس نے ایک نیا سوال پوچھا۔ جیسے تمہیں ہم سب برداشت کر رہے ہیں، بالکل ویسے ہی، ثنا کی جگہ ارسلان نے جواب دیا۔ ویسے تو نے بچپن سے آج تک جتنے محاورے بولے ہیں، اگر ان سب کو ایک جگہ جمع کر لے تو آرام سے ایک لغت ایجاد کر سکتا ہے، لغت ارسلان۔ علی کی بات پر سب کی ہنسی چھٹی دی۔ اچانک ہی گارڈ گھر کے اندر داخل ہوا۔ کسی کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی سوائے عمر کے۔ یہ یہاں لگتا ہے کوئی خاص بات بتانے آیا ہوگا، عمر نے سوچا اور گارڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ ابھی اس نے پہلا قدم ہی اٹھایا تھا کہ اس نے دیکھا گارڈ نے اپنی جیب سے چھوٹی سی پستول نکالی اور اسے لوڈ کر کے سامیہ پر پوائنٹ کر لیا۔ عمر پہلے تو ساکت ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہی وہ سامی کی طرف بڑھا اور اسے زور سے دوسری جانب دھکا دیا۔ اسی وقت گارڈ نے ایک ساتھ 3 فائر کیے، لیکن چونکہ عمر نے سامیہ کو دھکا دے دیا تھا اسی لیے گولی اسے نہیں لگی۔ جو جہاں تھا وہیں ساکت ہو گیا۔ سامیہ دھکا لگنے سے پاس رکھی کھانے کی ٹیبل سے جا ٹکرائی تھی۔ اس نے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ مڑ کر اس جگہ دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑی تھی، لیکن وہاں جو منظر اس نے دیکھا اس نے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ عمر کی گردن اور سینے سے خون کا فوارہ بہہ نکلا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پہ بیٹھا۔ عمر! سب سے پہلے حمزہ کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے عمر کی طرف بڑھا۔ گارڈ نے وہاں سے بھاگنے کے لیے قدم بڑھائے، لیکن علی کے دماغ نے کام کیا اور اس نے جلدی سے اسے پکڑ کر اس کی پستول چھینی اور اسے قابو کر لیا۔
حالانکہ اس تصادم کے نتیجے میں علی کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا، لیکن قسمت نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ حمزہ بھاگتے ہوئے عمر کے پاس پہنچا۔ اتنی دیر میں وہ زمین پہ گر چکا تھا۔ اس کے جسم سے بہتا لہو فرش کو داغدار کر رہا تھا۔ عمر کچھ نہیں ہوگا تمہیں، حنان ایمبولینس بلاؤ، حمزہ نے اس کا چہرہ تپتپاتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اب جا کے سب کو ہوش آیا تھا، ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی تھی۔ لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ رہے تھے۔ حیدر اور علی نے گارڈ کو قابو کر لیا تھا اور اسے یک کے بعد دیگرے کئی تھپڑ لگا دیے تھے۔ عمر اٹھو، آنکھیں کھلی رکھو عمر پلیز، ثنا اس کے پاس بیٹھ کر اسے کہنے لگی۔ وہ آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جسم سے کافی خون بہہ نکلا تھا۔ اسے آنکھیں کھولنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اسے جگائے رکھنا ہے، اسے بے ہوش نہیں ہونے دینا، ثنا نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ عمر آنکھیں کھولو، عمر۔ ارسلان بھی اسے جگائے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمت کرو عمر، ایمبولینس بس آ رہی ہے۔ حنان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دی۔ اس کی سانسیں اکھڑنا شروع ہو گئی تھیں۔ سامیہ سن سی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے جیسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ ہانیہ، عمر نے ہلکے سے کہا، اور پھر وہاں کھڑے ہر انسان نے اس کی آنکھوں کو بند ہوتے دیکھا تھا۔ عمر نہیں، اٹھو عمر، حمزہ چیخا، لیکن اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ عمر کیا ہوا ہے؟ اٹھو عمر، حنان بھی چیخ پڑا۔ وہ اس کا جگری یاد تھا۔ سب ساکت تھے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے۔ عمر دنیا و مافیا سے بے خبر ہو چکا تھا، اور اس طرح آج رات دنیا کا یہ قیدی اپنی تمام تکلیفوں سے آزاد ہو جائے گا۔ زندگی اپنے دکھوں سے آزاد کر دے گی۔ وہ غم سہتے سہتے چلا جائے گا۔ وہ اپنے سارے راز اپنے ساتھ لے کر ہی مر جائے گا، اور بالآخر آج ایک دیوانہ خاموشی سے دنیا چھوڑ جائے گا۔ سامی، کچھ تو بولو، حریم نے صوفے پر ساکت بیٹھی سامیہ کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اس نے بے تاثر نظروں سے حریم کو دیکھا اور بولی بھی تو صرف اتنا کہ عمر، وہ ٹھیک ہو جائے گا، تم دعا کرو نا اس کے لیے۔ ثنا نے اسے نرمی سے سمجھایا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں دعا نہیں مانگوں گی۔ کیوں؟ ثنا نے حیرت سے پوچھا۔ جب میں پیدا ہوئی تو میری ماں مر گئی، پھر میں جیل چلی گئی اور میری وجہ سے بابا بھی مر گئے، اور آج میری وجہ سے عمر بھی۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ میں بہت منحوس ہوں۔ میں کسی کے لیے زندگی کی دعا نہیں کر سکتی۔ ایسے نہیں کہتے سامیہ، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا بالکل، رشنا نے اسے تسلی دی۔ اس وقت وہ سب ثنا کے گھر پہ تھے۔ تمہیں اس کے پاس جانا چاہیے، حریم نے کہا۔ نہیں، اس نے سختی سے کہا۔ پر کیوں؟ میں وہاں نہیں جاؤں گی، میں اسے مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بلک بلک کے رو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، ایسے مت سوچو، شفا نے اسے پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے کہا تھا، لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ حنان کے والد ڈاکٹر عفان اپنی ٹیم کے ہمراہ آپریشن تھیٹر میں تھے، جہاں عمر اس وقت ہوش و حواس سے بیگانہ پڑا تھا۔ اس کی کنڈیشن کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ گارڈ نے 3 فائر کیے تھے، جن میں سے صرف 2 گولیاں ہی اسے لگی تھیں، جن میں سے ایک گردن کا گوشت پھاڑ کر گزر گئی تھی، اور جو گولی سب سے خطرناک ثابت ہوئی تھی وہ اس کے سینے پہ لگنے والی گولی تھی، جو دل کے بے حد قریب لگی تھی۔ عمر کو خون کی بھی کمی ہو رہی تھی۔ علی اور حمزہ کا خون میچ کر گیا تھا، سو انہوں نے اپنا خون اسے دیا تھا۔ وہ پھر بھی ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ تمہارا گارڈ کیا نیا تھا؟ کوریڈور میں کھڑے حنان نے ارسلان سے پوچھا۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ تم لوگوں نے اسے رکھنے سے پہلے چھان بین کی تھی؟ حیدر نے پوچھا۔ پرانا گارڈ اپنے چھوٹے بھائی کی شادی پر گیا تھا تو جانے سے پہلے اسے دے گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ اس کا کزن ہے۔ ہم نے اپنی جانب سے پوری چھان بین کروائی تھی، پھر نہ جانے ایسا کیسے ہو گیا۔ اس نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ عاصم کے آدمی نے چند دن پہلے اس سے ملاقات کی تھی اور اسے پیسے دے کے خرید لیا تھا، اور وہ سامیہ کو مارنے آیا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ واردات سے کچھ دیر پہلے عمر اس کے پاس آیا تھا اور اسے کہا تھا کہ کسی بھی مشکوک آدمی کو اندر داخل نہ ہونے دے۔ حمزہ نے تفصیل سے بتایا۔ یہ سب باتیں اسے خالد صاحب سے پتہ چلی تھی۔ مطلب عمر کو یہ سب پہلے سے پتہ تھا؟ علی نے پوچھا۔ ہاں شاید، مگر اسے کیسے پتہ تھا کہ یہاں سامیہ پر حملہ ہونے والا ہے؟ وہ سبھی حیران تھے۔ یہی تو سمجھ نہیں آ رہا، حمزہ نے پریشانی سے کہا۔ وہ لوگ پریشان سے کھڑے تھے، تبھی ڈاکٹر عفان باہر آئے۔ بابا، کیسا ہے عمر؟ حنان نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ آپریشن کر کے گولی نکال لی ہے، ایک گولی گردن کو چھو کے گزر گئی ہے، وہاں ٹانکے آئے ہیں۔ پہلے تو اس کی ہارٹ بیٹ صحیح نہیں آ رہی تھی، اب ہارٹ بیٹ ٹھیک ہے، لیکن وہ رکے۔ لیکن کیا پاپا؟ اس کو ہوش نہیں آ رہا، کل تک اس کا ہوش میں آنا ضروری ہے، دعا کرو اسے جلدی ہوش آ جائے۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ وہ پوری رات ان لوگوں نے کانٹوں پر گزاری تھی۔ صبح جا کر کہیں عمر ہوش میں آیا تھا۔
ڈاکٹر نے انہیں اس کے قطرے سے باہر ہونے کی اطلاع دے کر اسے روم میں شفٹ کر دیا تھا۔ روم میں شفٹ ہونے کے بعد حنان اس سے ملنے گیا، لیکن وہ دواؤں کے زیر اثر سو رہا تھا۔ گردن پر کالر اور ناک پر کھانا پہنچانے کے لیے نلکی لگی ہوئی تھی۔ صرف چند گھنٹوں میں اس کا یہ حال ہو گیا تھا۔ حنان کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تو وہ باہر آ گیا۔ رات میں عمر کو مکمل ہوش آیا تھا۔ سب باری باری اس سے ملنے آئے اور پھر چلے گئے۔ سب نے اسے ہمت اور تسلی دی تھی، لیکن جب علی اس سے ملنے آیا تو اس نے عمر کو کچھ اس طرح مخاطب کیا کہ جلدی ٹھیک ہو جا بھائی، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ علی مرتضیٰ نے ٹوٹے پھوٹے لڑکوں سے دوستی کر رکھی ہے۔ ٹوٹے پھوٹے سے تیری کیا مراد؟ اس نے علی کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ ایک ارسلان لنگڑا اور دوسرا تو، اس نے مزے سے جواب دیا تھا تو وہ ہنس دیا۔ حنان سامیہ کو اس کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ ویسے تو وہ اسے صرف عمر سے ملوانے لایا تھا، لیکن وہ ضد کر کے یہیں رک گئی اور وہاں صرف ایک بندے کو رکنے کی اجازت تھی تو مجبوراً حنان کو واپس جانا پڑا۔ عمر کی ناک سے اب نلکی ہٹا دی گئی تھی، البتہ کالر ویسے ہی لگا تھا۔ حنان کے جانے کے بعد سامیہ نے عمر کو خفکی سے دیکھا۔ تم جانتے تھے نا کہ وہ مجھے مارنے آیا ہے؟ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ تو پھر مجھے مرنے دیتے نا، خود کیوں سامنے آ گئے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں مرنے دے سکتا تھا؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ کیوں نہیں مرنے دے سکتے تھے؟ کیوں بتاؤں؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ بتاؤ نا، کیوں نہیں مرنے دے سکتے تھے مجھے؟ کیونکہ اگر تم مر گئی تو۔ وہ رکا۔ سامیہ منتظر تھی۔ تو مجھے بریانی کون بنا کے کھلائے گا؟ میرے کپڑے کون استری کرے گا؟ میرے لیے ناشتہ کون تیار کرے گا؟ اور میرے جوتے کون پالش کرے گا؟ سامیہ جو اسے کچھ اور ہی سننا چاہتی تھی، اس کے جواب پر اسے منہ کھولے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ عمر نے اسے حوادنک بنے دیکھ کر پوچھا۔ تم نے مجھے اس لیے بچایا تھا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، اسی لیے بچایا تھا۔ تم کیا سمجھ رہی تھی کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، لیکن آنکھوں میں ناچتی شرارت سامیہ نے دیکھ لی تھی۔ مجھے ایسا کچھ نہیں لگ رہا، اس نے نظریں پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، میں تو سمجھا تھا کہ تمہیں ایسا ہی لگ رہا ہے۔ ویسے اگر تمہیں ایسا ہی لگ رہا ہوتا نا تو پھر میں تمہیں بتاتا کہ، لیکن افسوس، عمر نے دکھ سے کہا۔ کیا بتاتے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں، تمہیں تو ایسا کچھ لگ ہی نہیں رہا، تو پھر میں تمہیں اپنے جذبات بتا کر کیوں اپنا وقت برباد کروں؟ عمر اسے زج کر رہا تھا اور ایسا کرتے وہ علی کا پکا والا دوست لگ رہا تھا۔ نہیں بتانا تو مت بتاؤ، جا رہی ہوں میں۔ وہ چڑ کر وہاں سے جانے لگی۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ عمر کی آواز نے اس کے قدم زنجیر کیے۔ سنو، اگر تم ایسا سمجھ رہی ہوتی نا تو میں تمہیں کہتا کہ تم بالکل درست سمجھ رہی ہو۔ پہلے تو وہ ساکت کھڑی رہی، پھر ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی جو اپنی مسکراہٹ دبانے کے چکروں میں تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا اور اس کے پاس آ کر رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تمہارے ہاتھ کی بنی بریانی ساری زندگی کھانی ہے، اس نے شرارت سے کہا تو کتنے ہی لمحے وہ اسے دیکھتی رہی۔ ہوش تو تب آیا جب عمر نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ میڈم، آپ سے پوچھ رہا ہوں، ساری زندگی اپنے ہاتھ کی بنی بریانی کھلاؤ گی مجھے؟ اس نے ایک اور بار پوچھا اور اس بار سامیہ نے دیر نہیں کی۔ ہاں، اس نے جلدی سے کہا، پر اگلے ہی لمحے دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی بوتھ چینلز, Self Belief and Soul Touching, because that's how you can encourage us, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.